یہ تمہارے اور ہمارے عقیدے کا ایک فرق ہے. لوگ جا رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ کافی وقت ہو گیا ہے، تو بہرحال یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ختم کیا جائے. میں اپنے خطاب کو نہیں ختم، چلے بھی کام نہیں ختم کر رہا ہوں، سنیے نا. آپ جو جا رہے ہیں ضرورت سے آ جائیں. ابھی میری گھڑی میں اس وقت 2:30 بج رہے ہیں. آدھے سے پون گھنٹے کے قریب سوال و جواب کی نشست کے لیے مجھے کہا گیا. میرے جلسوں میں چیز ہوتی ہے، تو بہرحال میں نے چند چیزیں ابھی رکھی، اور میں بھی آپ کو سوال و جواب کا ایک موقع دے رہا ہوں کہ آپ عقیدے کے تعلق سے جو بھی سوال پوچھنا چاہیں یہاں پوچھ سکتے ہیں. بتانے کو بہت کچھ ہے، دکھانے کو بہت کچھ ہے، لیکن وقت ناکافی ہے. اس تعلق سے بہت تقریریں میری ہوتے رہتی ہے. جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، اگر وہ ان جماعتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اور حق پر کون ہے یہ جاننا چاہتے ہیں، تو نیٹ کے ذریعے بھی وہ تقاریریں سنی جا سکتی ہے. ویسے بھی علماء اہل سنت سے آپ تعلقات قائم رکھیں، مضبوط رکھیں، اور ان سے دینی معلومات حاصل کرتے رہیں. تو یہاں سوال جواب کا میں موقع آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں عقیدے کے تعلق سے سوال پوچھیں. مائک کا بھی انتظام رہے گا، یا مائک پر پوچھ سکتے ہیں، مائک رکھا ہوا ہے. اور اگر مائک پر آنے میں آپ کو ہچکچاہٹ لگتی ہو، جھجک محسوس کرتے ہو کہ بھائی مائک پہ اتنے سب کے سامنے نہیں آ سکتے، تو کاغذ پر لکھ کر سوال بھیج دیا تاکہ اس کو پڑھ کے جواب دیا جا سکے. اور کل یہ اس لیے میں اپنے پروگرام میں خاص طور سے اہتمام رکھتا ہوں سوال و جواب کا، تاکہ میرے جانے کے بعد پھر یہ باتیں نہ ہو کہ صاحب یہ صحیح نہیں بتایا گیا اور وہ صحیح نہیں بتایا. جس کو بھی ضرورت ہو وہ آ کے جو بھی اس کو ڈاؤٹ ہو وہ کلیئر کروا لے آئے، تاکہ بعد میں کل غیبت کرنے کے جرم میں نہ پکڑا جائے. کیونکہ ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب تک تقریر سنتے ہیں تو چپ چاپ بیٹھے رہیں گے. ابھی جب پروگرام ختم ہوتا ہے تو دوسرے دن ارے یار مولانا نے یہ غلط بتایا، یہ صحیح نہیں بتایا، پھر وہ علامہ ہو جاتے ہیں. تو خدا کے واسطے کل علامہ مت بنیے. جس کو بھی اپنے علامہ ہونے کا دعویٰ ہے وہ آج ہی اپنے علامہ ہونے کا اظہار کرے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، جو پوچھنا ہے پوچھ لے، جو اعتراض کرنا ہے کر لے. انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. بہرحال یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے یہاں رکھی، اور میں نے اہل بیت کے موضوع سے لے کر یہ بات چھیڑی تھی کہ یہ اہل بیت کے گستاخ، اہل بیت کی توہین کرنے والے، اہل بیت کا احترام انہوں نے نہیں کیا. تو جو لوگ نبی کے اہل بیت کو نہ جانے، اہل بیت کو نہ پہچانے، ہمارے نزدیک وہ سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. اور جو نبی کی آل کی تعظیم نہ کرے وہ نبی کی کیا تعظیم کرے گے. اب مدار نجات محبت ہے، مدار نجات ایمان ہے. اعمال سے صرف درجے بڑھتے، اعمال کی بنیاد پر کوئی بخشا نہیں جاتا. اگر اعمال کی بنیاد پہ بخشش ہوتی تو سب سے بڑا بخشش کا حقدار پھر ابلیس ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس نے جتنے عمل کیے کسی نے نہیں کیے، لیکن ابلیس کی نمازیں منہ پر مار دی گئی. وجہ کیا تھی؟ نبی کی تعظیم کا قائل نہیں تھا، نبی کے احترام کا قائل نہیں تھا. تو احترام کے ساتھ جو عبادت ہو، احترام کے ساتھ جو نماز ہو، وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. لہٰذا ایسے فرقوں سے بچو. آقا کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا. کہا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، انہوں نے اختلاف کیا، 72 ٹکڑوں میں بٹے. وَأُمَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَى 73 ملتا. لیکن میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اختلاف کی وجہ سے. 73 فرقوں میں میری امت بٹیں گی. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملتا واحدہ، صرف ایک جماعت ہوگی، ایک گروہ ہوگا، ایک ہی گروہ ہوگا جو جنت میں جانے والا ہے. قالوا من ہی یا رسول اللہ. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، جنتی جماعت کی نشانی اور پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے جانے کہ جنتی جماعت کون سی ہے؟ سرکار نے کہا ما انا علیہ واصحابی. کہا جنتی جماعت کی پہچان یہ ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر قائم ہے. مجھے بتاؤ صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہ حق ہے. تو صحابہ اہل بیت کا احترام کرتے تھے کہ توہین کرتے تھے؟ کیا وہ امام حسین کی محبت رکھتے تھے کہ یزید جیسے نابکار کی محبت رکھتے تھے؟ ارے یزید کی فضیلت میں تو ایک روایت ایک حدیث بھی نہیں ہے، مگر حسین پاک کی فضیلت یہاں سے وہاں تک بھری پڑی. ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہم امام حسین کے مقام کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ان جماعتوں کی طرف رہنا ہے جو یزید کو نیک سمجھتے ہیں، جنتی سمجھتے ہیں، یا وہ جماعت جو حسین پاک سے محبت کرتی ہے، نبی کی آل سے محبت کرتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے. وما علینا الا البلاغ. جو سوال پوچھنا چاہے پوچھ سکتے. پوچھ رہا تھا کہ یزید کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟
देखिए, यजीद के फासिक, फाजिर, गुनाहगार, जहन्नमी होने पर सबका इत्तेफाक है, किसी का इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन काफिर कहने पर इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान, और वो इख्तिलाफ इस बुनियाद पर है कि बाद लोगों के पास ये रिवायतें पहुंची है कि यजीद जो है उसने कुफर या कोई काम नहीं किया, इमाम हुसैन का कत्ल किया, इसकी बुनियाद पर वो जहन्नम में जाएगा। इमाम हुसैन के कत्ल में उसका हाथ था। बाद उलमा कहते हैं उसका भी हाथ नहीं था, ये काम इब्ने जियाद ने किया। ये रिवायतों पर असल में उनका दारो मदार है। लेकिन उम्मत में एक बहुत बड़े बड़े जलील कदर अइम्मा और इमाम है जो यजीद को काफिर कहते हैं, जिसमें इमाम अहमद इब्ने हम्बल है जो यजीद को काफिर कहते हैं, अल्लामा इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी है जो यजीद को काफिर कहते हैं, और हनफियों की तरफ अगर आए तो हजरत इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी शरह अक़ायद में फरमाते हैं कि हम यजीद को काफिर कहने में बिल्कुल रुकेंगे नहीं, और यजीद को काफिर कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। हम डंके की चोट पर यजीद को काफिर कहेंगे। लेकिन आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का मौक़िफ़ है, इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि मैं यजीद को काफिर कहने से ज़बान रोकता हूँ। मतलब ये नहीं है कि वली और रहमतुल्लाह अलैह कहता हूँ, देखिए फ़र्क होता है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं मैं यजीद को काफिर कहने से कफ़े लिसान करता हूँ, ज़बान रोकता हूँ, लेकिन उसके फासिक, फाजिर, गुमराह, बद्दीन और जहन्नमी होने में कोई शक व शुबा नहीं है। असल में होता क्या है, इसको पहले समझने के लिए एक चीज़ समझना पड़ेगा। कुछ वहाँ भी लोग इसी चीज़ को लेकर उठते हैं कि भाई इमाम अबू हनीफा तो यजीद के बारे में खामोशी इख्तियार करते हैं, तो फिर ये बरेलवी लोग मुहर्रम में तकरीरों में यजीद को इतना लान तान क्यों करते हैं? ज़रा सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए। उलमा की दो कैटेगरी होती है, एक होती है उलमाए मोहतातीन और एक होते हैं उलमाए मुतकल्लिमीन। दोनों के मनसब अलग अलग है, दोनों के तकाजे अलग अलग है। उलमाए मोहतातीन का ये होता है कि एक तबका वो होता है जो हमारे मुफ्तियान इकराम का तबका, जिसको आप बोल सकते हैं कि उनके पास मिसाल के तौर पर आप जाएं और जाके कहें, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि हजरत फारूक रजवी साहब ने अपनी तकरीर में कह दिया, माज़अल्लाह, मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ, कभी ऐसा ना हो आपके दिमाग में आसानी से आ जाए, इसलिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि कभी नौबत आए। फारूक रजवी ने अपनी तकरीर में कह दिया कि खुदा को मानने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया बगैर खुदा के चल रही है। ये कुफ्र है कि नहीं है ना? जो अल्लाह को न माने वो सरी काफिर है। तो उलमाए मोहतातीन वो होते हैं जो जैसी कहा जाएगा उनके पास ये पेश किया गया मसला कि फारूक रज़वी ने कहा, तो वो बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरन हुक्म सादिर करते हैं और कहते हैं फारूक रज़वी इस्लाम से खारिज हो गया, उसकी बीवी निकाह से निकल गई, उसको तौबा करनी चाहिए, अपनी बीवी से दोबारा निकाह पढ़ाना चाहिए, वो काफिर हो गया। ये है उलमाए मोहतातीन का दर्जा। लेकिन मुतकल्लिमीन उलमा का दर्जा वो होता है जो इनसे ऊंचा होता है, उनका कौल, उनका फतवा, उनकी जबान सनद बन जाती है, दलील बन जाती है, बाद के उलमा उसको दलील बना के पेश करते हैं। तो उलमा मुतकल्लिमीन में आप जाएंगे, अब उसको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इस जमाने में समझ ले उलमा मुतकल्लिमीन के दर्जे में इस दौर में ताज शरिया है। अब अगर कोई ताज शरिया के पास जाए और कहे कि हुजूर फारूक रज़वी ने ये कहा कि खुदा को मानने की जरूरत नहीं, तो ताज शरिया का हुक्म बड़ा है, वो जानते हैं कि अगर मैंने जो भी कह दिया वो सनद बन जाए, तो कहेंगे नहीं भाई अभी कौल कुफ्र है, कायल को हम काफिर नहीं कहेंगे, अभी जुमला तो कुफ्रिया है, मगर फारूक रज़वी ने कहा या नहीं कहा ये तहकीक की जाएगी। फारूक रज़वी से बयान लिया जाएगा, फारूक रज़वी अभी जिंदा है, उससे पूछा जाएगा आपने कहा नहीं कहा, भाई कब कहा, क्यों कहा, किस मंजर में कहा। हो सकता है उसने ये कहा हो कि भाई कुछ लोग कहते हैं खुदा को ना मानना चाहिए और साहिल धोखा दे रहा हो, तो वो काज़ीउल क़ज़ा का जो ओहदा होता है या उलमा मुतकल्लिमीन का जो दर्जा होता है वो तहकीक करता है, उसके बाद हुक्म सादिर करता है, क्योंकि उनका जुमला कौल बनता है। इमाम आज़म अबू हनीफा उलमा मुतकल्लिमीन में आते हैं। उनके पास जो रावी आए वो सब कूफा के थे, वो कूफा में रहते थे, और कूफा के रावियों का हाल क्या था, अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते, जब अहले बैत आते तो उनका साथ छोड़ देते, फिर अहले बैत को कत्ल करने में लग जाते। तो कभी कुछ तो दोगले लोग थे वो। तो दोगले होने की वजह से इमाम आजम ने देखा कि पहले तो इमाम हुसैन को बुलाया इन्होंने, इमाम हुसैन की तारीफें की, इमाम हुसैन को अपना आका सरदार का आए, तो फिर उनको खुद ही शहीद कर दिया। अब यजीद की बुराई करते, खुद सीने पीटते और कहते हम हुसैन ही है, तो ये दोगले लोग हैं। तो दोगले लोगों की किसी बात पर भरोसा नहीं किया जाएगा। तो ये यजीद की जो बुराई कहते हैं, हो सकता है ये बड़ा चढ़ा के कह रहे हो, झूठ कह रहे हो, चूंकि रावी मोतबर नहीं है, बताने वाले मोतबर नहीं है, तो इमाम अबू हनीफा ने कहा काफिर कहने में मैं एहतियात करता हूं, जब तक तहकीक का दर्जा वो ना हो जाए कि रावी मोतबर मिले।
لیکن امام مالک امام احمد ابن حنبل وغیرہ یہ مصر میں تھے، اور وہاں جو ان تک روایتیں پہنچی یزید کے بارے میں، وہ دوگلے لوگ نہیں تھے، وہ معتبر لوگ تھے. ایسے لوگوں سے وہ روایتیں سند آئی جو یزید کے ساتھ رہے، یزید کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس بنیاد پر امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ وہ کافر ہے. تو ہمارے علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی کافر کہے عام انسانوں میں، عام علماء میں، تو جائز ہے، متکلمین کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں یزید کو کافر نہیں کہتا، فاسق کہتا ہوں، فاجر کہتا ہوں، اور جو اس کو فاسق، فاجر، خبیث نہ جانے وہ خود خبیث ہے، وہ خود فاسق و فاجر ہے. لیکن میں زبان رکھتا ہوں کیونکہ میرے امام خاموش رہے. لیکن کوئی یزید کو کافر کہے تو ہم اس کو روکیں گے نہیں، اس کو منع نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے تو امام احمد ابن حنبل کے قول پہ کہہ رہا ہے، امام عبد الرحمن ابن جوزی کے قول پہ کہہ رہا ہے. اور حنفیوں میں بھی علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جو یزید کو کافر مانتی ہے، جس میں نے ایک نام سنایا امام سعد الدین تفتازانی. اس کے علاوہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی مکتوبات وغیرہ میں یزید پر لعن طعن کو جائز رکھا، کہا کہ اس پہ لعنت بھی کرنا جائز ہے اور اس کو کافر کہنا بھی جائز ہے. تو بہرحال علماء میں یہ دو طبقے ہیں، لیکن یزید کے جنتی ہونے پر کسی کا بھی اتفاق نہیں ہے. دیوبندی وہابیوں سے ہماری پرابلم کیا ہے؟ اگر یہ کافر نہ کہے اور کہے کہ بھئی گناہ گار ہے، قاتل ہے، اہل بیت کا قتل کے جرم میں یہ اس کے ہاتھ رنگے ہوئے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کافر نہیں کہتے، اتنا مانتے کافی. لیکن یہ لوگ خبیث کیا کرتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں اس کو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، اس کو جنتی بنانے میں تلے ہوئے. بلکہ میں کتاب دکھا دیتا ہوں، آپ نے چھیڑ دیا ہے تو یہ ہمارا ان سے اختلاف اس بات پہ بھی شروع ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ کون سی بات ہوئی یار تم لوگوں کی کہ ایک فاسق و فاجر کو آپ رحمت اللہ علیہ اور اللہ کا ولی اور نیک بندہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے. تو اس پر پھر ہمارا ان سے جنگ شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ کہتے رہے کہ کتاب میں دکھا رہا ہوں، مانیٹر پہ دکھائیں، یہ کتاب ہے رشید ابن رشید. یہ ایک دیوبند کے مولوی ہے جن کا نام ہے عبد الوحید غلام محمد، فاضل دیوبند تھے، یہ جناب مر گیا، مر کر مٹی میں مل چکے ہیں. یہ مولوی عبد الوحید کیا کہتا ہے ذرا سنیے. کہتا ہے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ، دیکھیں رحمت اللہ علیہ لکھتا ہے اس کو، کہتا ہے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ ایک جلیل و قدر مجاہد اسلام. یزید رحمت اللہ علیہ ان کے کون ہے؟ ایک مجاہد اسلام ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہے. مجھے اپنے والد کے متعلق پہ اتنا یقین نہیں کہ وہ ضرور جنتی ہے، لیکن حضرت یزید کے متعلق میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہے. کہتا ہے مجھے اپنے باپ کے بارے میں تو کنفرم نہیں معلوم، ڈاؤٹ ہے کہ ابا بھی جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، لیکن یزید برابر جنت میں جائیں گا، یہ کنفرم ہے. تو اس پر ہمارا اختلاف ہوتا ہے کہ آپ یزید جیسے خبیث کو، قاتل کو جنتی کیوں ثابت کرنے پہ تلے ہوئے، ولی کیوں ثابت کر رہے جبکہ وہ فاسق، شرابی، جواری، کبابی سب تھا. واللہ عالم ثم رسول عالم. سوال ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانا کیسا ہے؟ جواب تو اس کا بڑا تفصیل طلب ہے، چھوٹے سے بیان میں ہو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں مختصر چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. اس دور میں کچھ لوگوں کو لفظ مسلک اعلی حضرت سے بڑی چیڑ ہو گئی ہے. حالانکہ بڑے بڑے بزرگوں نے اس لفظ کو استعمال کیا، نعرہ لگایا، جیسے حضور اشرفی میاں جو اہل کچوچا کے سب سے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں. حضور اشرفی میاں کی جو وصیت ہے ان کے وصایا میں وہ یہ ہے، آپ فرماتے کہ میرا مسلک وہی ہے جو مولانا احمد رضا کا مسلک ہے. وصیت فرمائی آخری وقت میں کہ مسلک احمد رضا پر سب قائم رہے، یہی حق ہے جو جنت میں لے جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس میں سوال میں نہیں ہے، میں اپنی طرف سے اس میں بڑھا رہا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانچواں مسلک لے آئے آپ، تو ان بیچاروں کو اصل میں معلومات نہیں ہے. معلومات کی کمی جو ہے اس طرح کے جملے کہلوا دیتی ہے. وہ جو چار ہے وہ مسلک نہیں ہے، در حقیقت وہ مذہب ہے. مذہب اور مسلک میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ اب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. مسلک تو عربی زبان کا ورڈ نہیں ہے بلکہ یہ اردو اور فارسی میں استعمال ہوتا ہے. وہ جو چار ہے وہ مذہب ہے. وہ مذہب کون سے ہے؟ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ، مذہب مالکی، مذہب حنبلی، مذہب شافعی. یہ چار مذہب ہے. آپ جتنی فقہ کی کتابیں آپ اٹھائیں گے یا وہ حدیث کی کتابیں جیسے موطا امام محمد وغیرہ یا شرح مانی الاثار وغیرہ امام طاوی کی جو حنفی گزرے ہیں، جہاں بھی امام اعظم کو ایک قول بیان کرتے تو یہ نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے، کہتے یہ امام اعظم کا مذہب ہے، وہ مذہب ہے. اور اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے. اسلام دین ہے. وہ چار مذہب ہے اور مسلک
کے معنی ہوتے ہیں راستہ، طریقہ. تو ہر بزرگ کا مسلک کہا جا سکتا ہے. غریب نواز کا بھی آپ مسلک کہہ سکتے ہیں، غوث پاک کا بھی مسلک کہہ سکتے ہیں، کسی بھی بزرگ کی طرف ان کی تعلیمات کو منسوب کر کے مسلک کہہ سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ان مذاہب کے ماننے والے، جو 4 مذہب ہیں ہمارے ہاں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس میں ایسے بہت سارے فرقے داخل ہو گئے جو اپنے آپ کو حنبلی، مالکی، حنفی کہتے ہیں، مگر عقیدہ اسلام کے خلاف ہے. جیسے میں اس کی کچھ مثال دے دوں آپ کو. حنفیوں میں تفصیلی ایک فرقہ گزرا، اب نہیں پایا جاتا، پہلے ہوتا تھا. تفصیلیوں کا عقیدہ یہ تھا، نعوذ باللہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور عثمان غنی تینوں سے افضل حضرت علی ہے اور خلافت علی کا حق ہے. عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو انبیاء کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں، وہ حضرت علی کو مانتے تھے. اس بنیاد پر ان کو گمراہ قرار دیا گیا. وہ لوگ تھے حنفی، طریقہ حنفی رہا، حنفی طریقے سے نمازیں پڑھی، مگر گمراہ ہو گئے. اس زمانے کے جو وہابی دیوبندی ہے وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، حنفی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، مگر عقیدہ کیا ہے؟ معاذ اللہ یہ کہ اللہ کے رسول مر کر مٹی میں مل چکے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو بڑے بھائی سے زیادہ مت اہمیت دو. عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا علم غیب جو ہے وہ جانور اور پاگلوں کی طرح. عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے. یہ تہذیب الناس رکھی، اس میں لکھا ہے، مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے. جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اسلام کا؟ کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گا. حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ حیثیت نبی کی نہیں ہوں گی ان کی، بلکہ کیا ہوں گی؟ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. لیکن یہ کہتا ہے نبی کی حیثیت سے پیدا ہوں گا، بلکہ یہ ہے کہ حضور کی نبوت اصل نبوت ہے. اب جو بھی نبی آئیں گے اور بھی آ سکتے ہیں، وہ نبی کے ذل ہوں گے، سایہ ہوں گے، نبی کے مظہر بن کر آئیں گے. تو یہ عقیدے ہیں ان لوگوں کے، اور یہ حنفی کہتے ہیں. اس کے علاوہ حنبلیوں میں ایک فرقہ گزرا جو مجسمیہ تھا، وہ اللہ کے جسم کا قائل تھا. وہ کہتا تھا معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، اور اللہ اپنے جسم اور وجود کے ساتھ چلتا پھرتا بھی ہے، جگہ بھی بدلتا ہے. کبھی پہلے آسمان میں آ جاتا ہے، کبھی چھٹے آسمان میں، کبھی 5ویں آسمان میں. جہاں اس کا جی چاہتا ہے، جب اس کا ارادہ ہوتا ہے، وہ سفر کرتا ہے. معاذ اللہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہوں سے اور جسم سے پاک ہے. جب جگہ نہیں تھی تب بھی اس کی ذات موجود تھی، جب جگہیں فنا کر دے گا تب بھی وہ موجود رہے گا. تو یہ مجسمیہ فرقہ ہوا جو اپنے آپ کو حنبلی کہتا تھا. اس کے علاوہ شافعیوں میں بعض ایسے فرقے پیدا ہوئے نعوذ باللہ جنہوں نے بڑے کفری عقیدے رکھے، جو رافضیوں سے ملتے جلتے عقیدے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اس زمانے میں ایسے فرقے پائے جاتے ہیں جیسے غیر مقلدین، یہ مجسمیہ فرقے کا عقیدہ رکھتے ہیں. آج کے غیر مقلدین اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کا جسم ہے، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، پنڈلی ہے، سب کچھ ہے. بلکہ یہاں تک لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ کا رحم ہے، پیٹ ہے، اور پیٹ سے رحم لٹک رہا ہے. عجیب عجیب. بلکہ ابن قیم جوزی اس فرقے کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، ابن تیمیہ اور ابن قیم، وہ کہتے ہیں اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیر کرسی پہ رکھے ہوئے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں، حنبلی کہہ رہے ہیں، مالکی اور شافعی کہہ رہے ہیں عقیدہ اسلام کے خلاف، تو پتہ کیسے چلے کہ بھائی کون سا اصلی اسلام والا ہے یہ، کون سا اصلی حنبلی ہے، کون سا اصلی شافعی ہے، کون سا اصلی حنفی ہے؟ تو ہم نے اپنی پہچان کے لیے کہ صحیح حنفی، صحیح مالکی، صحیح شافعی وہ جو اسلام کے اس عقیدے کو مانے جو رسول اللہ نے کہا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا، جو اس عقیدے کو تسلیم کر رہا ہے وہ صحیح مسلمان. تو وہ عقیدہ جو اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے جمع فرمایا، تو ہم نے مسلک ان کی طرف منسوب کر کے کہا کہ حقیقی حنفی وہ ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، حقیقی مالکی وہ ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، حقیقی شافعی وہ ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے. یہ اس کے لیے یہ مراد لی گئی، اور اس بنیاد پر مسلک اعلیٰ حضرت کے جو ہے نعرہ لگایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، اور یہ جائز ہے. واللہ اعلم ثم رسول اعلم. اچھا، یہ اعلان ہے 28 نومبر کو سلیگوڑی جامع مسجد کے پاس دربھنگا تولا. اس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی شہیدان کربلا، جلسہ شہیدان کربلا منایا جا رہا ہے. آپ تمام لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اس میں تشریف لائیں، ثواب دارین حاصل کریں. 28 نومبر کو سلیگوڑی میں دربھنگا کے اندر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی میرا ایک کوشچن ہے، اس سے الگ ہے. میرا نام اظہار انصاری ہے. میں بھی سنی سے بلونگ کرتا ہوں، پروفیشنلی ڈاکٹر ہوں.
लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे फिरके में डिवाइड हो रहे हैं। ये अलग चीज़ है कि हम लोग सही दलील से सही हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारी कम्युनिटी ऐसे बिखरते जाएगी जिस तरह से अभी फिरके बिखर रही है, एकजुट नहीं हो रही है सोसाइटी में, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हम यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर कैसे हो सकता है? हम लोग क्या करें कि सब एकजुट हो सकते हैं, हम एक दूसरे को मना सके, हम उनसे समझा सके कि नहीं, हम मुस्लिम भाई हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम सब एकजुट हैं, जो सही दलील है, जो सही चीज़ें हैं उसको माने और एक होकर हम लोग चले। अभी इंडिया या कोई भी देश में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हम लोग आपस में एकजुट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे हम एक दूसरे को अजब अजीब तरीके से देखते हैं कि तुम ये हो, हम ये हैं, हम एक जगह होते हुए भी बहुत सारा डिफरेंट महसूस करते हैं, सेफ महसूस नहीं करते हैं, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, हम यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे मतलब मेरे ठीक है, आप वो एक ही बात को रिपीट बार बार कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन हो चुका है, आप जवाब सुन लीजिए। सबसे पहली बात ये कि आपने कहा कि हम एकजुट कैसे हो। मैं इसमें दो बातें करूंगा। आपने चूंकि अपना पेशा बताया, इसलिए मुझ पे भी जरूरी होगा कि मैं भी अपना कुछ तारुफ पेश कर दूं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आपने कहा कि मैं एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर हूं, तो मैं भी बता दूं, मैं भी एज ए प्रोफेशनल एक वकील हूं, BA LLB हूं। और वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब वो हो सकता है कि एक डॉक्टर और एक पढ़े लिखों की ऐसी सोच होती है, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है। तो मैंने बता दिया कि मैं भी BA LLB हूं, लेकिन मेरी सोच डॉक्टर साहब की सोच से नहीं मैच खाती। उसकी वजह सुन लीजिए। इन्होंने कहा हम यूनाइट कैसे हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हमें बता दिया और कुरान ने हमें हुक्म दिया। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हर वक्त ये दुआ करने का हुक्म दिया, हर नमाज में, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, है ना। अल्लाह में सीधा रास्ता चला। किन के रास्ते पर? वो जो आपने अपने दिमागों से बनाया, वो जो आप तबलीगी जमात बना के अपना रास्ता एक तय कर रहे हो, सोच रहे हैं, ये आपने आपको पहले हदीस बोल रहे नहीं, आगे वाज़ेह कर दिया कुरान ने, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह में उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। फिर इनाम किस पर नाजिल हुआ? तो आगे उसी सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहि मिनन नबीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह कहता है लोगों, हमने अपना इनाम नाजिल किया अपने नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर और सालिहीन पर। देखिए सारी कैटेगरी बता दी कुरान ने। कहा कि सही रास्ता कौन सा है? जिन पर हमने इनाम नाजिल किया। और इनाम किस पे? नबी पर। सिद्दीकीन में अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, ये सिद्दीकीन में साहबा आ जाते हैं, क्योंकि अहले सुन्नत का इजमा है कि हर साहबी हक पर है, अदल के साथ है, हर साहबी जन्नती है। फिर कहा शोदा में इमाम हुसैन से लेकर वो तमाम शोदा आ जाते हैं जिन्होंने इस्लाम की राह में शहादत के जाम नोश किए। और कहा सालिहीन में तमाम औलिया आ जाते हैं। तो अब जो जमात नबी को मान रही है, साहबा को मान रही है, शोदा को मान रही है और औलिया को मान रही है, वो है जन्नती, उन्हीं के रास्ते पे चलना है। अब जो भी जमात इसको छोड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि वो सिरात मुस्तकीम से हट रही है। हम नहीं हट रहे, बल्कि कौन हट रहा है? वो हट रहा है। उनको इस रास्ते पे आना चाहिए, ना कि हम उनके रास्ते पे जाएं। एक चीज। दूसरी, हमारे यहाँ ये पढ़े लिखे लोगों की एक सोच बन गई कि वो कहते हैं कि हम सुलह कुल्ली का मजहब इख्तियार करेंगे, किसी को हम बुरा नहीं कहेंगे, बल्कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि सबको हम एक साथ लाना चाहते हैं। मैं कहता हूं आप जैसे और मुझ जैसे 1 करोड़ लोग भी हो जाए तो ये फिरकों को एक साथ नहीं ला सकते। वजह क्या है? सुन लीजिए। वजह यह है, मुझे बताइए, नबी की बात झूठी हो सकती है? जो नबी की बात को झूठा कहे वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो नबी की जबान से जो निकल गया वो पत्थर की लकीर वो होके रहेगा। तो आका ने कहा मेरी उम्मत में 73 होंगे, तो 73 होंगे, अब ना 72 रहेंगे ना 74, 73 तो 73 ही होंगे। तो साहबा ने ये थोड़ी पूछा रसूल से कि अल्लाह के नबी आप ये बताइए कि हम ये 73 में इत्तेहाद कैसे करें, इनको कैसे साथ में लेकर चलें। हुजूर ने से ये नहीं पूछा, क्योंकि साहबा ने देख लिया कि जब नबी ने कहा 73 होंगे तो नबी की बात बदल सकती नहीं, नबी की बात फिर सकती नहीं। तब 73 तो होना ही है। तब हमको क्या करना है? अब हमको इत्तेहाद नहीं करना है, सबको लेने का ठेका नहीं लेके रखा है हमने
कि वहाबियो तुम भी आ जाओ, शिया तुम भी आ जाओ, फुला तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ, सबको हम मिलाएंगे, सबको, तू भी ठीक, तू भी ठीक, तू भी। ये नहीं, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह वो 72 जो जहन्नम में जा रहे हैं उनसे हमें क्या लेना देना, जन्नती जमात की निशानी बताइए आप, हमें जन्नतियों से मतलब। तो आप जन्नती को देखिए ना, आप सबको इत्तेहाद कराने का ठेका लेके क्यों बैठे हैं? आप जन्नती को देखिए, कौन जन्नत में जा रहा है, और वो तो कुरान ने वाज़ेह कर दिया कौन जन्नती है, और यहाँ नबी ने फिर वाज़ेह कर दिया माना अलैहि व साहबी, जन्नती वो जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर हो। तो जो जमात साहबा के अकीदे पर नहीं होंगी, नबी के अकीदे पर नहीं होंगी, हम उसको खारिज करते जाएंगे, उससे इत्तेहाद नहीं हो सकता हमारा। क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता, अगर आपने कुरान पढ़ा तो स्टडी कीजिए, नहीं पढ़ा तो कीजिए। कुरान कहता है क्या जन्नती और जहन्नमी बराबर बराबर हो सकते? क्या कहते हो? ला यस्तवी असहाबुन नार व सहाबुन नार व सहाबुल जन्ना व सहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। अल्लाह कहता है क्या जन्नती और जहन्नमी बराबर हो सकते हैं? नहीं, जो जन्नती है वही कामयाबी को पहुंचे। तो जन्नती कामयाबी है, और जन्नती कौन है? जो औलिया को मानते हो, सालिहीन को, जो साहबा को मानते हो, उसको मानते हो। एक चीज। अब आइए एक और हदीस सुन लीजिए। आका फरमाते, सही हदीस में आया कि मैंने अल्लाह से 3 दुआएं की। हुजूर क्या फरमा रहे? एक और से सुने हदीस पाक, ये सही हदीस में, किसी भी मुहद्दिस ने इसको ज़ईफ नहीं कहा। आका फरमाते मैंने अल्लाह से 3 दुआएं की, 2 दुआएं मेरी कबूल की गई, और एक दुआ के बारे में अल्लाह ने फरमाया ऐ हबीब ये दुआ आप मत कीजिए, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल नहीं करेगा। साहबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह वो कौन सी 3 दुआएं हैं आपकी जिसमें से 2 कबूल हुई और 1 से मना किया गया? कहा मैंने पहली दुआ की कि परवरदिगार मेरी उम्मत पर इजमाई अजाब ना आए, जैसे पिछली कौमों पे अजाब आते थे पूरी कौम खत्म हो जाती, एक साथ अजाब आया और पूरी कौम फना। अल्लाह के रसूल कहते मैंने दुआ की मौला मेरी उम्मत को पिछली कौमों की तरह फना मत करना कि आजाब आया पूरी कौम। अल्लाह ने फरमाया कि हबीब तेरी ये दुआ हमने कबूल की, तेरी उम्मत को कयामत तक बाकी रखेंगे, लेकिन समझाने के लिए अगर वो गुनाह करेंगी तो तंबीह के तौर पर कुछ बलाएं, कुछ मुसीबतें और कुछ अजाबात भेजते रहेंगे ताकि वो आगाह हो जाए, सुधर जाए। सरकार कहते हैं मैंने दूसरी दुआ की कि परवरदिगार मुझे शफाअत की इजाजत दे कि मेरी उम्मत के जो गुनाहगार है मैं उनकी शफाअत करूं। अल्लाह ने कहा कि महबूब है हबीब ये भी तुझे इजाजत दी, जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान है अगर तू उसकी शफाअत करेगा मैं बख्श दूंगा। ये भी दुआ को बोली। आका कहते मैंने अब तीसरी दुआ की कि परवरदिगार मेरी उम्मत में इख्तिलाफ ना हो, फिरकों में ना बटे। अल्लाह ने कहा हबीब ये दुआ ना करो, फिरकों में बटना आपकी उम्मत का मुकद्दर हो चुका। अब मुझे बताइए अल्लाह कह रहा है कि ये मुकद्दर है, ये दुआ आपकी कबूल नहीं करेंगे, तो नबी की दुआ इस मामले में कबूल ना और आपकी और हमारी कोशिशें कबूल हो जाएंगी? नहीं हो सकती। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि अब हमने कुछ दुनियावी तालीम ले ली, अब हम समझने लगे कि सब मौलवी बेवकूफ है, आपस में लड़ रहे। मगर ये भी तो देखो लड़ किस लिए रहे? रोटी के लिए, झगड़े के लिए? अरे फारूक रजवी एक वकील है, उसको क्या जरूरत है ये माइक पर मेंबर पे आके बैठने की? ये मेरा काम नहीं है, इनका काम है। लेकिन मैं आया इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि पढ़े लिखों को गुमराह कर रहे हैं, पढ़े लिखों को भटका रहे हैं, और यही बोल के इत्तेहाद, मोहब्बत मोहब्बत। तू नबी की गुस्ताखी करे और मोहब्बत की बात होंगी, तो नबी के अहले बैत की तौहीन करे मोहब्बत की बात होंगी, तो नबी को मुर्दा कहे मोहब्बत की बात होंगी। ये कैसी मोहब्बत? कोई साहब आए और खड़े से मेरे बाप को गाली बके, फारूक रजवी तेरा बाप खबीस, फारूक रजवी का बाप मनूस, फारूक रजवी का बाप ये और क्या? फारूक साहब मोहब्बत की बात करो, आओ गले मिल लो। क्या मैं अपने बाप के गुस्ताख से गले मिल लूंगा? और अगर मैं मिलता हूं तो मैं अपने बाप का फिर वफादार नहीं हूं, अपने बाप का गद्दार हूं। तो यहाँ इत्तेहाद नहीं हो सकता। हमारी जिम्मेदारी नहीं है इत्तेहाद कराना, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हक को समझना और हक पर कायम हो जाना। और अगर हम इतने इत्तेहाद के दिलदादा है तो मैं कहता हूँ सिर्फ सुन्नी और वहाबी के मैटर में हम इत्तेहाद की बात करते हैं, शिया सुन्नी के मामले में क्यों नहीं आते? अगर हम इत्तेहाद की बात करें, मैंने कितने वहाबियों से कहा कि भाई आप यहाँ तो बड़ी चिपड़ी चोपड़ी बात करते हो जब सुन्नी और वहाबी का मसला आता है। अरे जब सबसे पहला जो फिरका निकला वो शिया था, अली के जमाने में निकला, वहां से इत्तेहाद शुरू करो। कहते नहीं नहीं शिया तो काफिर है, उनसे कैसे इत्तेहाद सकता? मैंने कहा अच्छा वो काफिर है, उनसे नहीं हो सकता, तुमसे हो जाएगा। सवाल तो यह है कि वो काफिर क्यों है? वो सहाबा की तौहीन करते इसलिए उन पे फतवे कुफ्र की। तुम तो नबी के गुस्ताखी करते हो भाई, तो तुम तो उससे बड़े जो मुजरिम हो।
تو اللہ کے نبی کہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اللہ کہے کہ تیری امت کے لیے مقدر ہو گیا فرقوں میں بٹے، تو جب اللہ کہے تو اللہ رسول کے کہوے کے مطابق ہوگا کہ ہمارے کرنے کے مطابق ہوگا؟ ہمارے مطابق نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں تو اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو غوث پاک کا وفادار ہے، جو غریب نواز کا وفادار ہے، جو انبیاء کا وفادار ہے، جو اہل بیت کا وفادار ہے، اس جماعت سے ہم چمٹ جائیں۔ اور اگر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تب سچے مسلمان کہلائیں گے کہ سب کو اتحاد کی کوشش کریں، تو ہم سمجھا سکتے ہیں، کسی کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی تمہارا عقیدہ غلط ہے، ڈنڈا مار کے اس کو ہم اپنی جماعت میں لے کر نہیں آ سکتے۔ اور اگر وہ اپنے کفر پر اڑا ہی ہو تو پھر اس سے ہم کوئی صلح نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کفر اور اسلام ایک معجون بن کر رہے، یہ ناممکن ہے۔ اور اگر یہ ہوتا تو مشرکین بھی تو یہی کہتے تھے کہ اے محمد یہ کون سا مذہب لائے ہو، ہم برسوں سے پوچھ رہے ہیں، تم اپنے مذہب پر ہم اپنے مذہب پر۔ اور ابو طالب کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ محمد کو کہ ہمارے معبود کو برا نہ کہے۔ دیکھیے رسول اللہ ان کے معبودوں کو برا کہتے تھے کہ نہیں؟ ان کے معبودی کی عاجزی کمزوری بتاتے تھے۔ قرآن نے بتایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی کہہ دے ان کافروں سے میں نہیں پوچھتا ان بتوں کو جن کو تم پوجتے ہو۔ برات کا اظہار کیا۔ ابو طالب آیا، کہا بھتیجے میری بوڑھی ہڈیوں پہ رحم کھاؤ، تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، یہ ناراض ہوتے ہیں، کیا ضرورت ہے ان کے معبودوں کو بولنے کو، چھوڑ دو ان کے حال پر، یہ اپنا کام کرے۔ اتحاد آقا نے یہ نہیں کہا ہاں چچا آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا، ہم ان سے بھی مل جل کر رہیں گے، تم اپنا کفر کرو ہم اپنی نماز پڑھیں۔ نہیں، آقا نے کہا میں اس پیغام سے باز نہیں آؤں گا۔ اے چچا اگر ایک ہاتھ میں یہ چاند لا کر رکھ دے اور ایک ہاتھ میں سورج، تب بھی میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہہ کر ہی رہوں گا، ان کے معبودوں کی عاجزی بتاؤں گا۔ اچھا اسلام میں لانے والی سب سے پہلی چیز کیا بتائیے ذرا؟ بھائی ایک کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ تو کلمہ کیا پڑھاتے ہیں ذرا وہ بھی تو سنا دیجیے آپ۔ مطلب اللہ کا اقرار، مگر اللہ کا اقرار آپ نے نہیں کرایا اسے، آپ تو اپنے قول میں جھوٹے۔ آپ ایمان تو یہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، یہ نہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود۔ پہلے تو سارے معبودوں کو انکار کر رہے، ٹھکرا رہے ہیں، اور جب یہ کہہ رہے لا الہ الا، کوئی نہیں سوائے اللہ کے، تو یہ کوئی نہیں میں کون؟ یہ رام، یہ معبود نہیں ہے، یہ کرشن معبود نہیں ہے، یہ شنکر معبود نہیں ہے، یہ فلاں معبود نہیں ہے، یہ 365 اور یہ 36 کوٹی اور 38 کوٹی۔ آپ نے کتنے کوٹیوں کا انکار کیا تب ایک خدا کا اقرار کیا؟ تو شروعات تو آپ کی رد سے ہوئی ہے، انکار سے ہوئی ہے۔ تو یہاں پھر کیا معاملہ آ جاتا ہے؟ اور پھر اتحادی کی اگر ہم اتنے دل دادا ہے تو پھر فرقے کی بات کیوں کرتے؟ پھر دنیا میں جب اسلام آیا پہلا انسان تو مسلمان تھا، آدم آئے نا، بعد میں مذہب بنے۔ آدم علیہ السلام عیسائی تھے، یہودی تھے، وہ مسلمان تھے، ان کی اولادوں میں اب مذہب بٹے، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، بھٹکتے رہے، مذہب آتے رہے، انبیاء آتے رہے، تعلیم بدلتے رہے، آج کئی ٹکڑوں میں بٹے۔ تو ہم وہاں سے اتحاد کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہندو ہو تم بھی آ جاؤ، عیسائی ہو تم بھی آ جاؤ، یہودی ہو تم بھی آ جاؤ، وہاں نہیں کرتے ہم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، ماننا نہیں ماننا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، پہنچا دینا۔ تو ہم اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو ہم اس سے تعلق نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہی قرآن و حدیث کا ہمیں حکم ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آقا نے فرمایا بددین اگر بیمار پڑے انہیں دیکھنے نہ جاؤ، بددین اگر بیمار پڑے انہیں دیکھنے نہ جاؤ، ان سے شادی بیاہ نہ کرو، مر جائے تو ان کے جنازوں میں نہ جاؤ۔ حضرت ابو حذیفہ ایک صحابی رسول ہے، بات یاد آئی تو سن لے۔ ابو حذیفہ ایک صحابی رسول ہے، آقا نے ان کو بلایا اور کہا کہ ابو حذیفہ میں تجھے سارے منافقوں کے نام بتا دیتا ہوں، سارے منافقوں کے نام۔ تو منافق کون تھے؟ یہ وہ تھے جو رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے، صرف خامی کیا تھی؟ سامنے جب ہوتے صحابہ کے نبی کے تو اسلام کی بات کرتے، پیچھے رسول کا کچھ مذاق اڑاتے تھے، حضور کی توہینیں کرتے تھے، لیکن نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تھے اور اپنا ایمان، اپنا کفر، اپنا نفاق چھپا کے رکھتے تھے، ظاہر مسلمان کرتے تھے اپنے آپ کو۔ آقا نے ابو حذیفہ کو بلایا اور کہا ابو حذیفہ میں تجھے سارے منافقوں کے نام بتا دیتا ہوں۔ حضرت حذیفہ کو نام بتا دیے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا قسم خدا کی مدینے میں ایسا کوئی منافق نہ رہا جس کا نام اور جس کا عقیدہ رسول نے مجھے نہ بتا دیا۔
میں چاہوں تو اس کا نام اس کے باپ داداؤں کے نام بتا سکتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے ان کے نام ظاہر کر دیے تو فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا، وہ لوگ تلواریں لے کر آ جائیں گے، ابو حذیفہ تو نے ہمیں کیسے منافق کہہ دیا۔ لیکن صحابہ بھی بہت ہوشیار ہوتے تھے۔ فاروق اعظم کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے بھی ایک نشانی بنائی کہ منافق کو پہچاننا کیسے، اور پہچان یہ بنائی کہ جب مدینے میں کسی کا انتقال ہوتا، کوئی مر جاتا تو جنازہ لایا جاتا، اور طریقہ یہ تھا، رواج یہ تھا کہ وقت کا امیر المومنین جو بھی ہوتا وہی نماز جنازہ پڑھاتا۔ تو فاروق اعظم کے پاس آنے والے آتے کہتے حضور چلیے امیر المومنین فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز پڑھا دیجئے۔ تو حضرت عمر کہتے ابو حذیفہ جنازے میں شریک ہے؟ لوگ کہتے ابو حذیفہ ہے، آپ آتے نماز پڑھا دیتے، اور کہنے والا کہتا ابو حذیفہ نہیں ہے، تو فرماتے میں نہیں پڑھاؤں گا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہیں منافق نہ ہو۔ ابو حذیفہ نہیں ہے مطلب ڈاؤٹ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ صاحب منافقوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی ہے۔ تو بھائی انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ آؤ سب اتحاد کر لو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر اپنے آپ میں ایک جماعت ہے، اسلام اپنے آپ میں ایک جماعت ہے، اسلام اور کفر کا کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اب رہ گیا کہ اکثر پڑھے لکھے حضرات ہمارے حالات حاضرہ کو سنا کر ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ میں اس کو ایموشنل بلیک میلنگ بولتا ہوں۔ کیسے ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی؟ دیکھو صاحب جب دنگا ہوتا ہے تو کوئی یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ یہ کعباوی ہے، دیوبندی ہے، سنی ہے، وہ تو مسلمان سمجھ کے قتل کرتا ہے۔ ہم نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ، آج مسلمانوں پہ اتنے ظلم ہو رہے، یہ ہو رہے میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو بدنام کس نے کیا یہ بھی تو دیکھو، کس نے کیا؟ آپ ہندوستان میں کسی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ سے لے کر کلیکٹر تک اور کمشنر اور منسٹر تک اور پردھان منتری تک اور راشٹرپتی تک چلے جائیں، سب ڈپارٹمنٹ میں سنیوں کی پوزیشن یہی بنی ہے کہ سنی صحیح عقیدہ جو مسلمان ہوتی ہے، صوفیزم کو مانتے بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں، یہ ولیوں کے ماننے والے سیدھے، اور ان کی پوزیشن یہ بنی ہے کہ یہ آتنکوادی ہوتے ہیں، یہ بم رکھتے ہیں مسجدوں میں، یہ اتحاد کرنے کی بات کرتے ہیں آپ لوگ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مزاروں کو اڑاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو زندوں کو تو چھوڑو مردوں کو سلامت رہنے نہیں دینا چاہتے، مردوں کو چین سے رہنا نہیں دینا چاہتے۔ جنت البقیع اڑا دیا، صحابہ رسول کی قبروں کو اڑا رہے ہیں۔ چلیے ابھی کہہ رہے تھے تو میں ابھی بات پہ آگے تو دکھا بھی دیتا ہوں، اصحاب رسول کی قبروں کو اڑا رہے ہیں۔ حجر ابن عدی صحاب رسول بم سے اڑا دیا، حضرت قیس صحابی رسول ہے ان کی مزار کو بم سے اڑا دیا، ارے حد تو یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی مزار کو اڑا دیا، خالد ابن ولید کی مزار کو اڑا دیا۔ 2 سال میں 700 قبروں کو اڑایا، اور یہ اپنے آپ کو جہادی، مجاہد، اسلام کے غازی اور جہادی کہلاتے۔ ایسے خبیثوں سے جو ہمارے باپ داداؤں کی قبروں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان سے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ اور اگر آپ اس کے بعد بھی اتحاد کے دل ڈالا ہے تو میں بھی سمجھوں گا کہ آپ کے دل میں ایمان کی محبت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، آپ کو دنیا زیادہ محبوب ہو گئی ہے۔ پھر آپ اسلام کو نہیں فالو کر رہے، اپنے نفس کو فالو کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام ایسے چیزوں کو نہیں مانتا کہ جو ہمارے باپ داداؤں کی بھی توہین کرے، معاذ اللہ قبروں کو اڑائے، بموں سے وہ کر دے، اور ہم سے آپ توقع کریں کہ بھائی ان سے اتحاد رکھے، ان سے محبت، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں دکھا رہا ہوں، دو شریف پڑھے آپ۔ آئیے پہلے اس کا ایک جملہ سن لیجیے، مولانا معراج ربانی ہے، یہ ہندوستان کا، سعودیہ میں رہتا ہے، ذرا کیا کہتا ہے سنیے، کیا ایسے لوگوں سے اتحاد ہوں گا، سنیے۔ جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو ختم کر دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جہاں کہیں بھی اونچی پختہ قبر نظر آئے اسے پست کر دو۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے۔ مسلمانوں اٹھو اور ان بنے ہوئے درگاہیوں کو اور ان بنے ہوئے قبروں کو، ان کو بم بلاسٹ کر دو، ان کو اڑا دو، اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں، تاکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی مسجدیں اس دنیا کے اوپر رہیں جو اللہ کا گھر ہیں، یہ شیطانوں کا گھر ہیں جہاں مندروں سے بھی بدتر ہیں۔ تم جہاد کی بات، ہمیں یہیں پہ غصہ آتا ہے جب لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں، جہاد کریں گے، جہاد کریں گے، جہاد کریں گے۔ ابے پہلے اپنی مندروں کو توڑ، پہلے ان مندروں کو توڑ، پھر ہندوؤں کی مندریں خود بخود جو ہے تمہارے ناموں سے ختم ہو جائیں گی اور ہندو بیچارہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں اٹھو، اور نوجوانوں خاص طور سے یہ میری نصیحت ہے، اور جہاں کہیں بھی میری آواز جائے دنیا سے ان سارے مزاروں کو پست کر دو، اور ان بزرگوں کی سینوں کے اوپر ان ظالموں نے جو ان کی ہڈیاں بیچ بیچ کھانے کے لیے خانقاہ اور درگاہیں بنائے ہیں، اگر یہ آڑے آئیں تو ان کو ختم کر دو، دنیا مٹا دو، شرک مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ خانقاہیں مٹا دو، یہ آڑے آئیں ان کو بھی مٹا دو، قبروں کو بموں سے اڑا دو۔ نوجوانوں اٹھو، قبروں ان سے اتحاد کیسے ہوں گے جی؟
جو ہمارے باپ داداؤں کی نشانوں کو مٹانا چاہتے ہو، میں ایک بات کہتا ہوں، جملہ سنو. ہر دنیا میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے آرکولوجیکل ڈپارٹمنٹ. نام سنا ہے ڈپارٹمنٹ کا؟ آثار قدیمہ بولتے ہیں اردو میں اس کو. جو اپنی تاریخ کو کھوجتا ہے، ہندوستان میں بھی ہر ملک میں جو اپنے بزرگوں کی تاریخ کو کھوج کے نکالتا ہے. کھدائیاں ہوتی ہے، پرانے قلعوں کو تلاش کرتے ہیں، پرانی تاریخوں کو کھوجتے ہیں. مگر یہ دنیا کے پہلے بددماغ لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کی تاریخ اپنے ہاتھ سے مٹا رہے ہیں. کتنے بڑے خبیث ہیں. یہ بھی سن لیجیے اس کی. سوال ہمارے کسی بھائی نے کیا ہے کہ قبر پرستی کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی کس طرح درگاہوں کو ختم کرنا چاہیے یا ختم کیا جا سکتا ہے. شیخ معراج صاحب حفظ اللہ اس کا جواب دیں گے. دیکھیں، اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی ہے، یا اللہ عز و جل نے آپ کو پاور عطا فرمایا ہے تو ہتھوڑا لیجئے، حضرت ابراہیم کی سنت ادا کر دیجیے، ہے نا. ایک کنارے سے توڑ تاڑ کے برابر کیجیے اور جو آئے اس کو بھی توڑیے بیچ میں. ایک طریقہ تو ہے جو حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مملکت سعودی عربیہ کے اندر کیا کہ یہاں صرف کیا کیجئے؟ ہتھوڑا لیجئے، ایک سرے سے دوسرے سرے سے پوری قبروں کو توڑ تاڑ کر دیے. اللہ طاقت دیتے. حضرت ابراہیم کی سنت ادا کیجئے. 4 سال ہو گئے میں نے اس نامرد کو، میں نامرد بولتا ہوں اس کو، چیلنج کیا. میں نے کہا، تو نے کہا کہ بھائی قبروں کو توڑو، اور یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم کی. اگر تو واقعی اپنی ماں کا سچا بچہ ہے تو مجھے بتا حضرت ابراہیم نے کس بزرگ کی قبر کو توڑا تھا؟ انہوں نے تو بت کو توڑا تھا. قرآن میں ذکر ہے 300 کئی بت رکھے تھے مندروں میں، اور قوم جو ہے وہ اپنے میلوں میں گا رہی تھی، ناچ رہی تھی، اور مندر کو خالی چھوڑ دیا تھا. کھانے رکھے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم چھوٹے تھے اس وقت، بچپنے کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا. آپ پہنچے اور کہا کہ تم اگر اپنے آپ کو خدا سمجھتے تو کھانا کھاؤ. وہ بت کیا کہتے؟ آپ نے کرتا اٹھایا، اپنا پیٹ دکھایا، کہا کہ دیکھو میں خود بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو. وہ بت کیا بولتے؟ ہتھوڑا لیا، سارے بتوں کو توڑ دیا. کہا کہ جو نہ سن سکتے ہو، نہ بول سکتے ہو، نہ میری مدد کر سکتے ہو، وہ کس کام کے پوجے جائے. اب بڑا بت جو تھا اس کے کاندھے پہ وہ ہتھوڑا رکھ دیا بڑا سا، اس کو چھوڑ دیا. بڑے والے کو نہیں توڑا، چھوٹے جتنے تھے چھوٹ پہیے سب کو توڑ دیا. گھر آ کے سو گئے. قوم آئی دیکھا تو سارے بت ٹوٹے ہوئے، کسی کا سر غائب، کسی کا ہاتھ غائب، کسی کا پیٹ غائب. کس نے توڑا؟ کہا ابراہیم کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ وہی ایک جو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے. پہنچے، اٹھایا، ابراہیم چلو یہ کیا کیا تم نے؟ مندر لائے، دیکھا بت ٹوٹے ہوئے. آپ نے کہا تم نے توڑا؟ کہا کہ یہ تمہارا جو بڑے والا یہی سب سے بہتر جانتا ہے، اسی نے توڑا ہوگا، کیونکہ ہتھوڑا بھی اسی کے کندھے پر. تو بے ساختہ مجبور ہو کے ان کی زبان سے جملہ نکلا. کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ ہمارے معبود ہل بھی نہیں سکتے، تو یہ توڑیں گے کیسے؟ آپ نے کہا کہ تم ایسے خدا کو پوچھتے ہو جو اس کے بارے میں تم خود کہتے ہو کہ نہ یہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں. تو میں ایسے خدا کو نہیں مانتا. حضرت ابراہیم نے بت توڑا تھا، کسی مزار کو نہیں ڈھایا تھا. تو تم نے یہ کہاں کا فلسفہ کہاں لا دیا بھائی؟ تم بزرگوں کی مزاروں کو توڑنے کی بات کرو اور بولو کہ صاحب یہ ابراہیم کی سنت ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ بلکہ کیا ایسوں سے اتحاد ہوں گا؟ آئیے میں ایک اخبار دکھا رہا ہوں. یہ عبدالعزیز الشبل ہے، سعودیہ کا مفتی اعظم ہے. مرا نہیں ہے، زندہ ہے. اس خبیث نے ابھی حال ہی میں فتویٰ دیا. کیا فتویٰ دیا؟ اگر آپ فتویٰ سنو گے تو دنگ رہ جاؤں گے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان کتنا غافل ہے، دنیا کی خبروں سے ناواقف. کب پہچانو گے ان خبیث منوسوں کو؟ پوری دنیا میں اس پر احتجاج ہوئے، مصر میں، ترکی میں، پاکستان میں بڑے بڑے سیمینار ہوئے، جلوس نکالے گئے اس کے خلاف. کیا کیا اس نے پتا ہے؟ سعودی حکومت کا فتویٰ دیا. عبداللہ بن عبدالعزیز ابھی مرا ہے، ان کا بادشاہ ابھی مرا ہے، 1 سال بھی ہونے کا. وہ جب زندہ تھا 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے یہ. اس کو فتویٰ دیا اور کہا کہ رسول اللہ کی قبروں پر جو لوگ آتے ہیں یہ بھی شرک کرتے ہیں. حضور کی مزار پر بھی آنا شرک، حضور کے روضے کی طرف رک کر کے دعا کرنا بھی شرک. اس لیے یہ کرو کہ راتوں رات گمنام اور پوشیدگی کے ساتھ حضور کی قبر کو کھود کر نبی کے جسم کو نکال کر کسی گمنام جگہ پہ دفن کر. اور یہ جب اخبار پہنچا تو پارلیمنٹ میں بحث چھڑی وہاں کے ایوان میں. تو امریکہ کا ایک اخبار تھا جس کا نام ہے انڈیپینڈنس. یہ اخبار کی کٹنگ بھی ہے، نیٹ پر بھی آپ جا کے اخبار کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. انڈیپینڈنس جا کے آپ اخبار چیک کریں، اس میں یہ
सऊदीया के अमेरिका के इस अखबार ने वो ऐवान की, वो जो उनकी पार्लियामेंट हाउस में जब बात चल रही थी उसके फतवे को लेकर वो छाप दिया है, और इसके हवाले से पूरी दुनिया के अखबारों ने छाप दिया। तहलका मच गया साहब, कोराम मच गया कि तुम्हारी इतनी जरूरत कि नबी के रोजे को तोड़ना चाहते हो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजार को ढोलना चाहते हो, हुजूर के जिस्म के साथ बेहुरमती करना चाहते हो, और तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या कि तुम नबी के जिस्म को निकाल सको? अरे आका ने तो अपनी जिंदगी में फरमा दिया था, अबू बकर का हाथ पकड़ा, उमर का हाथ पकड़ा और कहा कि जैसे मैंने उमर और अबू बकर का हाथ यहाँ पकड़ा है, कयामत में एक कब्र से इसी तरह हम साथ में उठाए जाए। और फरमाया कि हमारे बाजू पड़ोस में जगह छोड़ी जाए, वहां ईसा मसीह आएंगे, उनका इंतकाल होगा, उन्हें दफन किया जाए। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने किताब लिखी है, हदीस की किताब है मुस्नद आयशा, सऊदीया ने छापा है, मेरे पास सऊदीया का नुस्खा दारुस्सलाम का, उसमें वहाबड़ों ने हदीस लिखी है, छापी है, और वहाबड़े समझते नहीं है, मगर वहाबी बेवकूफ कौम का नाम होता है। हजरत आयशा कहती है कि मैंने नबी से एक बार अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरा ख्याल ये है कि आपका इंतकाल पहले होगा, मेरा बाद में होगा, इसलिए कि सरकार आप उम्र में मुझसे ज्यादा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप वसीयत कर दें साहबा के दरमियान में कि जब मेरा इंतकाल हो तो मैं आप ही के पहलू में दफन की जाऊं, ताकि कोई इख्तलाफ करने वाला इख्तलाफ ना करे। तो हुजूर मुस्कुराए, कहा आयशा तुम मेरे पहलू में कैसे दफन हो सकती हो, मेरे पहलू में तो अबू बकर और उमर आएंगे और ईसा मसीह आएंगे। नबी ने पहले से बता दिया। अब जब ये इंडिपेंडेंस अखबार में ये फतवा छपा और इस पर तहलका मचा, तो किंग अब्दुल्ला को फिर ये बोलना पड़ा, कहा कि साहब मसला ये है कि वो हमारे मुफ्ती की एक जाती राय थी, हुकूमत का भी कोई फैसला नहीं है इसके ऊपर। माफी मांगी इन्होंने, मगर उस मुफ्ती ने अब तक माफी नहीं मांगी, और इनका प्लान है कि मौका मिलेगा तो हम गुंबद खजरा को भी ढाएंगे और रसूलुल्लाह के रोजे को भी तोड़ेंगे। अगर यकीन ना हो तो ये महराज रब्बानी जो मौलवी है इनका सुन लीजिए क्या कहता है। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि कब्रों को पुख्ता मजबूत बनाने में, पुख्ता मजबूत से मुराद अंदर से या ऊपर से ऊंची बनाने या गुंबद बनाने में अक्सर का कौल है कि हराम है, जिस पर बाद हज़रात का कहना है कि जब पुख्ता मजबूत बनाना और गुंबद बनाना हराम है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर क्यों गुंबद बनाई गई है, क्यों उसको तोड़ा नहीं जाता, क्यों इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता? क्या किसी कौम के डर फितने की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अंजाम रखा जाता है? अगर कोई हीला बयान किया जाए तो बुरे उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे, हर उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत नहीं, और ये गुंबद बनाने वाले ये बिदती शरीफी थे, और ये 7वीं सदी हिजरी और 6ठी सदी के आखिर में ये गुंबद तामीर हुई, और इसके ऊपर पहले ब्लू कलर था, फिर तुर्किया हुकूमत ने इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाया जिसको गुंबद खजरा कहा जाता है। तो इसके तोड़ने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, बेशक दिया है, और चूंकि इसमें एक फितने की बात है इसलिए उससे रुका रुकी हुई वो बात इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, इसमें कोई मसला। एक फितने का डर है इसलिए रोका है भी, इंशाअल्लाह वक्त आएगा वो भी तोड़ देंगे। तो जो यार हमारे गुंबद खजरा को तोड़ने की बात करते हो, जो नबी की मजार को मिटाने की बात करते हो, और हम कहेंगे नहीं तुम अपने अकीदे पे रहो, नबी की मजार को तोड़ो, कब्रों को बेहुरमती करो, मगर हम इत्याद करेंगे आपसे, ये कैसे इत्याद हो सकता है? मैं नहीं समझ में आता है ऐसा इत्याद। जो मेरे बाप की कब्रों को अपने पैरों से कुचल दे मैं तो उसका गला फाड़ दूंगा। और ये मैं अपनी जज्बात की बात नहीं कर रहा हूँ, नबी ने बताया, अबू दाऊद की हदीस है। क्या पढ़ते हो अभी? हिम्मत होते मुनाजरे से इसलिए तो भागते ही ना मर्द के बच्चे। हम तो मुनाजरे की बात करते हैं ना, इसीलिए करते हैं, हम जानते हैं कि जब मुनाजरे में बैठो तो बात किताबों से होती है, हवाई फायरों से नहीं होती। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, इब्ने हज़म, अब्दुल्लाह इब्ने हज़म एक सहाबी हो, कहते हैं मैं एक कब्र से टेक लगा के बैठा हुआ था, जैसे किसी तकिए से टेक लगा के बैठते। आका की नजर मुझ पे पड़ी, जलाल तारी हुआ, चेहरा सुर्ख हो गया, और आपने बड़े जलाल में चीख कर कहा, इब्ने हज़म हट वहां से, ना तू कब्र वाले को तकलीफ दे, ना कब्र वाला तुझे तकलीफ पहुंचा। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या इस तरह से भी साहिब कब्र को तकलीफ होती है? फरमाया ऐसे ही तकलीफ होती है जैसे किसी जिंदा से तू टेक लगा ले और उसे तकलीफ होती है। हजरत अली फरमाते हैं, और हजरत अबू हुरैरा ने भी इसको बयान किया। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी से सुना, आका ने कहा लोगों कब्र पर चलना मेरे नजदीक इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा शदीद है कि मैं आग पे चलना गवारा कर सकता हूँ, तलवार की धार पे चलना गवारा कर सकता हूँ, लेकिन मोमिन की कब्र पर मैं चलूं ये मुझे गवारा। जो नबी कब्रों की ये हुर्मत बताए तुम उन कब्रों को बमों से उड़ाओ,
اور پھر توقع رکھو کہ ہم انہیں مسلمان بھی سمجھے اور احتیاط کرے، تو ایسی نامردگی تمہیں مبارک، ہم نہیں ہو سکتے۔ آئیے وہ کون سی قبر ہے جن کو ڈھایا گیا ہے، ذرا میں اس کی کچھ مناظر دکھاؤں آپ کو۔ یہ سب سے پہلے آپ دیکھیں جنت البقیع شریف ہے، اور انہوں نے کیا کہا کہ گنبد خضرا 600 ہجری میں بنا، چلو ہم نے تسلیم کیا، 600 ہجری میں ابن کلثوم بادشاہ گزرا، اس نے تعمیر کیا۔ ابھی کون سا ہجری چل رہا ہے ذرا بتائیں، کتنے سال پہلے کی بات ہے یہ؟ ارے بتائیے کتنے سال پہلے کی بات ہوئی گنبد خضرا؟ 800 سال ہو گئے نا؟ 800 سال سے تو بیوقوف علماء تھے کہ یہ عقل مند کے بچے پیدا ہو گئے ابھی۔ 800 سال تک کسی علماء نے اس پہ فتوی نہیں لگا کہ گنبد کو ڈھاؤ، یہ کرو۔ یہ جنت البقیع شریف کی وہاں ہے، وہ بڑا قبہ دکھ رہا ہے آپ کو، بڑی مزار، کس کی ہے وہ؟ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی۔ یہ 1925 تک یہ مزار سلامت تھی، 1925 تک۔ اور انہوں نے سعودیہ پہ جب قبضہ کیا، ان نجدی خبیث عرب کے ان ڈاکوؤں نے، ڈاکو خاندان تھا یہ آل سعود، انہوں نے ترکی حکومت تھی وہاں، ترکی حکومت چلتی تھی، ان کا نمائندہ ان کا بادشاہ علی پاشا حکومت کرتا تھا، وہ ترکیوں کا نائب بن کے، اسے جنگ کی، اس کو مکہ اور مدینے سے نکلنے میں مجبور کیا، قبضہ کیا ان ظالموں نے۔ اور کون سی تاریخ کو کیا تھا؟ 24 ستمبر 1924 کو۔ دیکھیں کتنے 24 کے آنکڑے ہیں۔ 24 ستمبر 1924 کو قبضہ کیا، اور 1924 کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا 1925 میں، وہ یہ کیا کہ جنت البقیع کو بلڈوزر سے ڈھا دیا۔ ڈھانے کے بعد یہ ان قبروں کا حال کیا ہے؟ یہ جنت البقیع اس زمانے کا یہ مزاروں کا حال ہے۔ حضرت امام جعفر، امام باقر، امام زین العابدین، امام حسن کی مزار ہے جو ڈھا دی۔ یہ سنیوں نے پتھر رکھے ہیں نشانی کے لیے، انہوں نے تو نشان تک مٹا دیے خبیثوں نے۔ یہ حضرت فاطمہ کی مزار ہے، یہ بھی ڈھا کر نصف و نابود کیا انہوں نے، نعوذ باللہ۔ آئیے آپ یہ دیکھیں، یہ حضرت عثمان غنی کی مزار، یہ حضرت ابراہیم حضور کے صاحبزادے تھے، بچپنے میں انتقال ہو گیا تھا۔ یہ جنت المعلا ہے 1925 تک۔ یہ مکہ کا قبرستان، رسول کے چچا یہاں دفن، کئی صحابہ دفن، حضور کی ازواج، حضور کی بیوی، جس میں سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ۔ آئیے حضرت خدیجہ کا مزار دیکھیں، آپ کو میں بڑے اس میں دکھا رہا ہوں۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا قبہ ہے۔ یہ میرے پاس ترکی کی ایک کتاب ہے جس سے یہ فوٹو ہم نے نیٹ پر ڈالی، یہ بھی نیٹ پر آپ کو یہی فوٹو آپ کو ملیں گے زیادہ تر۔ اور وہ ہے تو کتاب اتنی بڑی، میں ساتھ لے کے نہیں گھومتا ہوں، بہت قیمتی کتابیں ہوتی تو ساتھ میں سب نہیں لے کے گھومتا، لیکن کبھی مناظرے وغیرہ ہو تو پھر میں سب لاتا ہوں۔ وہ کتاب مجھے ہندوستان آتے آتے 3500 روپے کی پڑ گئی وہ کتاب۔ اس میں اس زمانے میں جب ترکی چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے فوٹو لیے تھے سب، کہ ہم مدینہ اور مکے کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہوں، تاکہ بعد میں کچھ گڑبڑ ہو تو یہ دنیا کو دکھا سکے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کمینہ پن۔ یہ 1924 کو جب انہوں نے چھوڑا ہے، یہ اس وقت کے فوٹوگراف سے، 1925 سے پہلے کے یہ منظر، یہ حضرت خدیجہ کی مزار ہے، نبی کی سب سے چہیتی بیوی، اور ڈھانے کے بعد کور میں گڈھا تک کر دیا۔ یہ حضرت خدیجہ نبی کی سب سے چہیتی بیوی کا یہ حال کیا ہے۔ یہ جنت المعلا کا قبرستان ہے ابھی اس صورت میں، اور اس میں کیا کیا معلوم ہے؟ آپ تعجب کرو گے۔ یہ حضرت عامرہ کی مزار ہے، رسول کی والدہ، جن کو یہ کافر کہتے ہیں خبیث، ان کی مزار اور گنبد کو ڈھا دیا۔ مقام ابوا ہے مدینہ اور مکے کے درمیان میں، جب مکے سے مدینہ جاؤ تو بیچ میں وہ پہاڑی علاقہ پڑتا ہے، ابوا نام ہے اس کا، وہاں حضور کی والدہ کی مزار ہے۔ حضور کی والدہ جو تھی مدینے میں ان کا میکہ تھا، اپنے میکے سے مل کر جب آ رہی تھی مکہ کی طرف، بخار آیا، انتقال ہو گیا، وہی دفن کیا گیا بیچ میں۔ انہوں نے گنبد ڈھایا تو سنیوں نے کیا کیا؟ نشانی برقرار رکھنے کے لیے پتھر رکھ دیے تھے، یہ پتھر رکھے۔ ان خبیثوں کو پتھر رکھنا بھی برداشت نہیں ہوا۔ اس کے بعد 1992 میں 92 میں پتھر پھینک دیے، اور وہاں کچروں کا انبار لگا کے کچرا ٹب بنا دیا گیا، ان کی قبروں پہ کچرے ڈالے جاتے۔ پولیس وہاں ہمیشہ دو پولیس سپاہی رہتے، پولیس والے جانے نہیں دیتے لوگوں کو۔ خود طارق جمیل جو تبلیغی جماعت کا مکھنڈ ہے، اس نے خود بیان کیا کہ میں ایک بار اس روزے پہ گیا تو بڑی مشکل سے گیا، کوئی گاڑی والا مجھے لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ جس گاڑی والے کو میں بولتا تھا مقام ابوا جانا ہے تو کہتا تھا بھائی نہیں جاتے حضرات، وہ پولیس والے رہتے گرفتار کر لیں۔
اور اپنے کتابوں میں انہوں نے فتوے دیے معاذ اللہ کہ نبی کی ماں کی قبر کو ہم نے کچرے کا ڈھیر اس لیے بنایا کہ وہ اگرچہ نبی کی ماں ہے لیکن وہ مسلمان نہیں تھی، کافر تھی، کفر پر مری ہے وہ۔ اندازہ لگائیں جو نبی کی ماں کو مسلمان نہ سمجھے، یار ان سے اتحاد کیسے ہوگا؟ میں تیرے باپ کو کافر بولوں، وہ اتحاد کرے گا مجھ سے؟ نہیں کر سکتا کوئی۔ یہ حضرت آمنہ کی مزار کا حال کیا ہے انہوں نے معاذ اللہ۔ اور آئیے جن صحابہ کی مزاروں کو توڑا وہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ لیبیا کا ایک مفتی ہے جس کا نام ہے مولوی صادق گریانی، نام بھی خبیث کا گریانی ہے، گرا ہوا آدمی، زندہ مرا نہیں ہے۔ یہ لیبیا کی ایک ویب سائٹ سے ہم نے لیا ہے، آپ بھی نیٹ سے لے سکتے ہیں، کوئی ہوا اور آسمان سے نازل نہیں ہوئی یہ چیز ہمارے پاس۔ یہ گریانی نے کیا کیا؟ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، اس نے فتویٰ دیا کہ جتنی مزاریں چاہے صحابہ کی ہو چاہے نبی کی ہو سب کو بم سے اڑاؤ۔ یہ مزاروں پہ جانا شرک ہے، مزاروں پہ جانا حاضر ہونا شرک ہے، کفر ہے۔ تو یہ انٹرویو لیا گیا اس کا، لیبیا کے ویب چینل پہ بلایا گیا، ایک سوال ہوا کہ جواب کیا دیتا ہے، خبر سنیے۔ وفي بعض الشباب هناك قاموا بإزالة هذه القبور أو نبشوا هذه القبور ووضعوها مع قبور المسلمين، فما حكم هذا الفعل؟ اسے سوال کیا کہ مسلمانوں کی قبروں کو ڈھانے کا جو فتویٰ گیا ہے آپ کی طرف سے، جو حکم دیا گیا، یہ کیسا کام ہے آپ کا؟ کہاں تک درست ہے یہ کام آپ کا، اور یہ فتویٰ دینا کہاں تک صحیح ہے کہ مسلمانوں کی قبروں کو بموں سے اڑاؤ، ڈھا دو؟ جواب سنو۔ العمل مشروع فلا قطع لهذه الفتنة لابد من إزالة هذه القبور إما أن تزال۔ کہتا ہے یہ فتنوں کی جگہیں ہیں، یہ جو اولیاء اور صحابہ کی مزار ہیں کیسی جگہیں ہیں؟ فتنوں کی، یہاں پر جانا ہی شرک ہے، یہاں حاضر ہونا شرک ہے۔ تو جب ان قبروں پہ جانا شرک ہے تو ان کو مٹانا ہم پر واجب ہے، اس لیے ہم نے یہ فتویٰ دیا اور ہمارا فتویٰ درست ہے کہ مٹایا جائے۔ قبروں پہ جانا کب سے شرک ہو گیا جی؟ اور اگر قبروں پہ جانا شرک ہے تو مجھے کوئی مائیکل جواب دے، مسلم، صحیح مسلم حدیث کی صحیح کتاب جس کو تم بھی مانتے ہو، اس میں رسول اللہ کا ایک جملہ صاحب موجود ہے، سرکار کہتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، میں معراج کی شب موسیٰ کی قبر پر گیا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا گئے ہیں کہ نہیں میرے معراج پہ جا رہے ہیں اور موسیٰ کی قبر پر حاضر ہو رہے ہیں؟ تو شرک ہوتا تو معاذ اللہ اللہ کا رسول معراج جیسے سفر میں شرک کرتا ہوا جائے گا۔ کیا جنت البقیع کی قبرستان میں حضور نہیں جاتے تھے؟ جنت المالا نہیں جاتے تھے؟ بلکہ معتبر حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک رات حضور کو میں نے اپنے بستر پہ نہیں پایا، خیال کیا سرکار کسی اور زوج مطہرہ کے حجرے میں گئے ہوں گے، تو میں حضور کی تلاش میں ہر حجرے کے قریب سے گزرتی، مجھے حضور کا احساس نہیں ہوا۔ اب وہ حجرے سے جا رہی ہے، کہہ رہی کہ مجھے حضور کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا، تو کیسے پتہ لگاتی تھی کہ حضور ہے یا نہیں؟ بتائیے کیسے پتہ لگاتی تھی؟ تو خود فرماتی ہے کہ آقا جس حجرے میں ہوتے اس حجرے سے خوشبو آتی تھی اور میں سمجھ لیتی تھی آقا تشریف فرما، تو مجھے حضور کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، سمجھ گئی کہ یہ حضور یہاں تو نہیں ہے۔ مسجد میں گئی، دیکھا مسجد میں نہیں ہے، کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ جنت البقیع میں ہوں گے، اس لیے کہ آقا کی عادت تھی کہ اکثر رات، آدھی رات کو جنت البقیع قبرستان میں جاتے اور وہاں کے جو مدفون تھے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ کہتے میں گئی، دیکھا رسول اللہ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ اتنی رات کو، کہا کہ جبریل آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آج کی شب وہ ہے، یہ 19 شعبان کی شب۔ کہا یا رسول اللہ یہ وہ شب ہے، نہیں 19 تھی، کون سی شب برات، کون سی شب میں آتی؟ 15ویں شعبان کی شب تھی کہ جبریل آیا، کہا کہ یہ 15ویں شعبان کی شب وہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے ان گناہگاروں کو جن پر جہنم واجب ہو گئی قبیلہ بنو کلب کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر تعداد میں بخش دیتا۔ تو اس رات کو میں دعا کے لیے آیا تاکہ مغفرت میں اضافہ ہو۔ سرکار قبروں پہ گئے، یہ کہتا فتنوں کی جگہ ہے، شرک کے اڈے ہیں، ان کو مانیں گے، حدیثوں کو مانیں۔ تو اس خبیث کے فتویٰ دینے کے بعد کیا ہوا؟ 2 سال میں لیبیا، سوڈان، ترکی، مصر، جہاں جہاں ان کا بس چلا، جہاں جہاں ان کے اقتدار یہ کر سکتے تھے، آتنکواد پھیلا سکتے تھے، دہشت گردی کر سکتے تھے، تقریباً 700 مزاروں کو انہوں نے بموں سے۔ آئیے اس میں سے چند کو میں دکھا رہا ہوں آپ کو۔
یہ سیریا کے ایک بزرگ گزرے بہت پہلے, ان کا نام ہے شیخ محی الدین علائے, ان کی قبر کو اڑایا ہے لیکن ہتھوڑوں سے توڑ دیا. Somalia's Islamists are not Somalia only mein. militant, they are also destructive. Today, the target of their Hamas, their second most important weapon after the dead. They also had another target earlier this week, the tomb of Sheikh Muhyiddin Alayo, a leading and widely respected Sufi scholar. His grave became the latest site. بإذن الله. الله أكبر. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. یہ بزرگوں کی مزار اڑا کے جو خوشی میں نعرے لگاتے ہو, ہنستے ہو, یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں اور ان سے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ آئیے ابھی دیکھیے, یہ امام نبوی کی مزار کو ڈھایا. ارے میں کس کس کا بتاؤں یار, وقت ہو جائے گا. صرف اب یہ حضرت یونس کا میں دکھاؤں آپ کو اور صحابہ کا. یہ زہیر ابن قیس, حضرت زہیر ابن قیس کی مزار ڈھانے سے پہلے کا منظر تھا جو آپ نے روزہ دیکھا. یہ ڈھانے سے پہلے اس طرح مزار تھی ان کی. یہ دو بم اڑائے وہاں پہ ان کی. ایک بم سے گنبد کو اڑایا گیا, ایک بم قبر کے پاس رکھا, بم پھوٹے, قبر پھوٹ جائے, قبر پھٹے تو لاش کے پرچے اڑ جائے. مگر اہل سنت کی حقانیت کو دیکھے, بم سے لوہے گل گئے, پتھر ٹوٹے, گنبد ڈھہ گئے, مگر 1400 سال کے بعد, 1400 سال ہو گئے صحابی رسول کو, 1400 سال کے بعد جسم کو خراج بھی نہیں آئی, جسم جیسا کا ویسا کا. کہنا چاہتا ہوں, ایک طرف تمہارے ملاؤں کی کتابیں کہی تھی نبی مر کر مٹی میں مل گئے, اور اس کے بعد تم کہتے ہو ہم حق پر ہیں, سب دنیا کے لوگ ہمارے مذہب پر آئے, اور اسی مذہب, اسی باطل اور گھٹیا مذہب پہ لانے کے لیے تم جماعتیں لے کے گھوم رہے ہو, محلے محلے, گلی گلی, کوچا کوچا, کہ یہی حق ہے, ادھر آؤ, حق یہی ہے, ادھر آؤ. نبی مر کر مٹی لگے, تمہارے باپ نے لکھا. میں کہتا ہوں شرم کرو, دنیا نے دکھا دیا کہ تم نے بم سے اڑایا. 1400 سال کے بعد جب نبی کے غلام کا جسم سلامت ہے تو آقا کا جسم کتنا سلامت ہوگا؟ تمہارے باطل ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے, اس کے بعد بھی تمہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی, تو سمجھ میں آ گیا تمہارا باپ ابلیس بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں, تم اس کی اولاد کیسے توبہ کر سکتے؟ یہ زہیر ابن قیس کے جسم کے ساتھ کیا. حجر ابن عدی ہے, ان کی بھی جسم مبارک کو کیا کیا, بیروت میں مزار ہے ان کا, بیروت مصر میں آتا ہے. رات کے تنہائیوں میں جا کے جالی کھودی, جالی توڑا, قبر جالی سے گری تھی, لاش کو قبر سے کھود کے لے کے چلے. 1400 سال کے بعد جسم سلامت نکل رہا ہے قبر سے, عقل نہیں آ رہی خبیثوں کو کہ ہم کس مذہب پر ہیں. لے جا کے کہیں گمنام دفن کیا. دوسرے دن ان کے چیف نے بیان دیا, جب لوگ آئے دیکھا وہاں گڑا تھا, قبر سے جسم گایا, مزار ٹوٹی پھوٹی. دنیا بھر کے چینل پہنچ گئے, فوجیں آ گئی, ملٹری آ گئی, حکومت ہل گئی. دوسرے دن ان خبیث چیف کا بیان آتا ہے کہ یہ سب شرک ہوتا تھا. یہاں حجر ابن عدی کے پاس لوگ آ کے منتیں مانگتے تھے, چادریں چڑھاتے تھے, پھول چڑھاتے تھے. ہم نے اس شرک کو ختم کرنے کے لیے ان کی لاش کو غائب کر دیا. 15 دن پولیس نے, بیروت کی پولیس ڈھونڈتی رہی. 15 دن کے بعد اڈے کا پتہ چلا, حملہ کیا وہاں ملٹری نے, کچھ ان کے کتے مارے گئے, کچھ بھاگے. قبر کو تلاش کر کے دوبارہ قبر کھود کے جسم نکالا گیا, پھر سلامت جسم تھا, اس کو باقاعدہ لا کے پھر پہلی جگہ دفن کیا گیا. یہ وہی کہ بیروت کے چینل کی رپورٹ ہے, ہمارے یہاں کی نہیں ہے. سنیے, یہ خود اقرار بھی کر رہا ہے وہ اینکر جو ہے, بیک گراؤنڈ میں جو رپورٹر ہے, کہ یہ کام عبد الوہاب نجدی کے ماننے والوں کا ہے. سن لیجیے. University, Mohsen Saleh joins us from Beirut to share his thoughts on this. And
یہ ڈھانے سے پہلے کا روزہ ہے. اس طرح تھا ان کا. یہ بعد کے فوٹوگراف جو میڈیا نشر کر رہی ہے. And their slogans and their practices on the ground show the real face of these people, that they don't belong to these peoples in the region, whether in Syria or in Iraq or other places. I guess these people belong to the tribal thinking who have been really working with the Wahhabi. یہ کہتا ہے عراق، ایران اور مختلف ملکوں میں جہاں جہاں بھی یہ قبروں کے ڈھانے کا سلسلہ چل پڑا ہے، میرا گیسٹ یہ گمان یہ ہے کہ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے وہابیوں کا کام ہے. یہ ہے وہ قبر جو لاش نکالنے کے بعد جو فوٹوگرافس آئے ہیں، گڑا دکھ رہا ہے، قبر کھود کے لے کے چلے گئے. And the CIA and the Mossad, the Israeli Mossad. خالد ابن ولید کتنے جلیل و قدر صحابی ہیں، ان کی مزار کو ڈھانے کے لیے 10 سے 20 بم مارے انہوں نے. بم رکھے وہاں، ٹائم بم. لیکن بھول گئے تھے کہ وہ اللہ کی تلوار ہے جس کو پورے مشرک اور کفار نہ توڑ سکے، اس کے گنبد کو تم خبیث کیا توڑ پاؤ. اس بموں کے بعد بھی ان کی مزار جیسی کی ویسی سلامت. لیکن ان کی ذہنیت تو دیکھو یار، یہ بڑے بڑے صحابیوں کا دب نہیں کر رہے، ان کی مزاروں کو بموں سے اڑا رہے. 14 سالوں سے وہ مزار سلامت رہی، آج تک کسی علماء نے، مولوی نے فتویٰ نہیں دیا. یہ لوگ کیسے حق پر ہو سکتے ہیں کہ آج 1400 سال کے بعد یہ دین سمجھ رہے ہیں؟ یہ صحیح ہے؟ اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کی مزار 2800 سال سے مزار تھی. کتنے سال سے؟ 2800 سال میں صحابہ بھی گزرے ہیں، رسول بھی گزرے ہیں. اور یہ مزار تھی کہاں پر؟ یہ موصل شہر ہے عراق کا. موصل میں فاروق اعظم کے زمانے میں، فاروق اعظم کے دور خلافت میں عراق فتح ہوا. صحابہ کرام حاضر ہوئے، مزار پہ جاتے تھے. فاروق اعظم نے فتویٰ نہیں دیا یونس کی قبر کو ڈھا دو. سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول جلیل قدر، انہوں نے موصل کو فتح کیا، عراق کو پورے. انہوں نے نہیں کہا صحابہ سے مزار ڈھا دو. 2800 سال سے لے کر رسول تک، رسول سے ہم تک یہ مزاریں رہی، لوگ جاتے رہے. کسی نے نہیں کہا صاحب یہ مزار بنانا شرک ہے. یہ عقل مند کے بچے پیدا ہوئے اور بم سے اڑایا معاذ اللہ. اور 2 مہینے کے اندر 30 یا 35 کے قریب وہ ابھی اینکر کے بھی آپ کمیٹری سنیں گے. پاکستان کا جیو چینل ہے، یہ اس کی رپورٹ ہے، یہ پاکستان کے جیو چینل کی جنہوں نے لائیو یہ کیا ہے. آپ سن لیں کتنی مسجدیں ڈھائی گئی اور کتنی قبریں. مسجدیں کیوں ڈھائی گئی؟ کہا گیا کہ یہ بزرگوں نے بنائی، لہذا وہ مسجدیں جو بزرگوں کے نام سے منسوب ہے اس میں بھی نماز پڑھنا شرک ہے. شرک کا تو ایسا حیضہ پھیلا ہے جماعت کو کہ اپنے باپ کو بھی مشرک بولنے سے نہیں چکتے. یہ سمجھ رہے؟ سب شرک ہی شرک ہے ان کے یہاں. سن لی، دیکھ لیجیے. یہ مناظر ہے اس کرناک حملے کے جو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر نام نہاد جہادی تنظیم اسلامی ریاست کی جانب سے کیا گیا ہے. عراق اور شام کی شدت پسند تنظیم داعش نے عراق کے شہر موصل میں واقع پیغمبر خدا حضرت یونس علیہ السلام کا مزار مبارک دھماکے سے مکمل طور پر شہید کر دیا ہے. غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق شدت پسندوں نے مزار کو شہید کرنے سے قبل اس کے احاطے میں موجود مسجد کو خالی کروایا، جس کے بعد مزار کے اطراف اور اندر بھاری دھماکہ خیز مواد نصب کر کے اسے دھماکے سے شہید کر دیا گیا. عینی شاہدین کے مطابق حملے سے پہلے شدت پسندوں نے مقامی لوگوں کو علاقے سے دور رہنے کی ہدایت دی اور مزار سے 500 کلومیٹر اطراف کی سڑکیں بند کر دی تھی. شدت پسندوں نے 1 گھنٹے میں تمام کارروائی مکمل کی. دھماکے سے قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. آج قبل مسیح کا یہ مقام عالم اسلام کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. دنیا بھر سے زائرین اس مقدس مقام کی زیارت کے لیے آتے تھے. 1990 میں اس وقت کے عراقی صدر صدام حسین نے مزار کی تزئین و آرائش کرائی تھی. شدت پسندوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کے قریبی علاقے میں موجود مسجد امام اون بن الحسن کو بھی شہید کر دیا. شدت پسندوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کے قریبی علاقے میں موجود مسجد امام اون بن الحسن کو بھی شہید کر دیا. موصل میں گزشتہ 1 ماہ کے دوران داعش نے مقدس ہستیوں کے 30 مزارات اور 15 مساجد و امام بارگاہیں شہید کر دی ہیں. 30 مزاریں شہید کیے 2 مہینے میں عراق میں، اور مساجدیں الگ شہید کی گئی.
बुजुर्गों के नाम से जो मंसूब। हो सकता है कल कुछ चालाक वो भी आपसे क्या कहेंगे, भाई वो जो कर रहे हैं वो हम लोग थोड़ी है, हम लोग तो अमन के ठेकेदार। मैं कहता हूं जमात तो तुम्हारी थी ना, उसी जमात से जुड़े हुए हो ना तुम नहीं कर रहे, लेकिन जिन लोगों को तुम फॉलो कर रहे हो, जिन लोगों के पीछे चल रहे हो, वही तो है ना। और अगर नहीं हो तो हिम्मत करो, जैसे हम डंके की चोट पर और किसी के खौफ के बगैर, बिला खौफ व तरदीद डंके की चोट पे कहते हैं, जो हमारे बुजुर्गों की मज़ारों को ढा रहे, जिनके अकीदों के नबी मरकर मिटे मिल गए, हम उनको मुसलमान नहीं कहते, ये बदतरीन काफिर है। बोलो आप भी, तुम तो मुसलमान कहते हो। याद रखो, मैं इस पे एक हदीस पद पेश कर रहा हूं और इस पर ये गुफ्तगू खत्म करूंगा। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे। कौन? हजरत यूशा अलैहिस्सलाम। ये हजरत मूसा के बाद बनी इसराइल के नबी बनकर मबूस किए गए, और जिस इलाके में नबी बनाए गए 6 लाख की आबादी थी इनकी। हर उस जमाने में अलग अलग बस्तियों के अलग अलग नबी होते थे, रसूल एक होता था, नबी अलग अलग कई होते थे, एक जमाने में एक साथ कई नबी होते थे। 6 लाख की आबादी थी, 6 लाख की एक आबादी की तरफ इनको मबूस किया गया कि जाओ तबलीग करो। तबलीग की इन्होंने, 3 लाख लोग ईमान लाए और 3 लाख लोगों ने ईमान लाने से इनकार कर दिया, कुफ्र पर अड़े थे। समझाते रहे हजरत यूशा, कई 100 साल समझाया, 200-250 साल समझाया, बड़ी तवील उम्र है हजरत यूशा की। जब मायूस हो गए, अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार ये अब कौम नहीं मानने वाली, अजाब भेजे इस बार, और इन 3 लाख बदकारों पे अजाब नाजिल कर फना कर दे इनको, ताकि सिर्फ तेरे नाम लेवा रहे। अल्लाह ने फरमाया, यूशे तुम निकल जाओ इस बस्ती से, पूरी 6 लाख आबादी को खत्म करने वाला हो। क्या फरमाया अल्लाह ने? यूशे तुम निकलो तो ना यहाँ से, आबादी छोड़ दो, पूरे 6 लाख पर अजाब आने वाला है। हजरत यूशा सज्जे में गिर गए, अर्ज किया खाली के कायनात, मैंने 3 लाख गुनाहगारों के लिए दुआ की है, परवरदिगार ये 3 लाख तो तेरे मानने वाले हैं, तेरी इबादत करते हैं, तुझे खुदा तस्लीम करते हैं, ईमान लाए ये मूसा पार मुझ पर, इन पर क्यों अज़ाब नाजिल कर रहा है? अल्लाह ने फरमाया, यूशा ये 3 लाख अगरचे मुझ पर ईमान रखते हैं, लेकिन अज़ाब इन पर इसलिए आ रहा है, ये वो 3 लाख जो नाफरमान है, उनसे कतई ताल्लुक नहीं करते, उनसे दोस्तियां करते हैं, उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते, लिहाजा ये भी मुजरिम है। चोर का दोस्त भी चोर होता है, चोर को भी अच्छा समझने वाला, चोर को भी तारीफ करने वाला चोरी होता है, अगरचे वो चोरी नहीं करता, अगरचे तुम कब्रों को ढा नहीं रहे हो, मगर जो ढा रहे हैं उनको अपना गुरु घंटाल तो मानते हो, अपना बुजुर्ग पेशवा तो जानते हो, अपना आलिम तो कह रहे हो, अपना मौलाना तो बता रहे हो। तो लिहाजा बहरहाल बात बहुत लंबी चले गई, लेकिन उस बहाने कुछ चीजें आपके सामने आ गई। तो अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए कि आप समझे कि ईमान कुफ्र का और ईमान का मजमुआ नहीं है इस्लाम। कुफ्र से दूर रहेंगे तो ही सही मायनों में आप मुसलमान हो सकते हैं। ये सवाल है कि इस वक्त के हरमैन शरीफमैन में जो इमाम है, मतलब उसकी इब्तिदा में नमाज पढ़ना कैसा है? आवाज कर क्या रही है? नहीं, कीड़े की आवाज आ रही है। मैं वो बताना मैं ये सवाल के जवाब में इतना ही कहूंगा कि इतना दिखाने के बाद तो कुछ समझना चाहिए कि इनके पीछे नमाज होंगी कि नहीं होगी। होंगी? नहीं होगी। चलिए मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल दे देता हूं। हमारे उलमा बाकायदा डंगी की चोट पे बोलते हैं कि वहाबी कोई भी हो, वहाबी इमाम के पीछे नमाज नहीं होंगी। लेकिन हमारे कुछ सुन्नी सुलह पसंद लोग क्या कहते हैं, यार वो भी तो नमाज पढ़ रहे, अल्लाह की तो इबादत कर रहे, कोई बुत को तो नहीं पूज रहे। अगर वो गलत भी है तो उनकी नमाज उनके साथ, हमारी नमाज हमारे साथ, हम क्या करना है। चलिए मैं उनको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। हजरत मौलाना तशरीफ फरमाए, हजरत आपका नाम हाफिज शाहिद कमाल, मौलाना हाफिज शाहिद कमाल साहब बैठे हैं, सुन्नी है, सही अकीदा है, मुतशर्रा है, बाशरा है, दाढ़ी है, सब कुछ है। हजरत ने 2 लाख लोगों को नमाज पढ़ाई ईद की। 2 लाख लोगों ने हजरत के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ाने के बाद हजरत ने कहा कि हजरात मैं आप लोगों को बता दूं, मुझसे गलती हो गई, माफी चाहता हूं। नमाज तो पढ़ा दी, बाद में बीच में मुझे ख्याल आया दूसरी रकात के अंदर कि मेरा वजू ही नहीं है। हजरात मैंने बगैर वजू के नमाज पढ़ा दी। मुझे जरा ईमानदारी से बताएं, वो 2 लाख लोगों की नमाज हो गई? अरे हुई या नहीं? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जब इमामी की नहीं हुई तो आपकी कहां से?
اور امام وضو سے نہیں ہے تو آپ وہاں یہ کیوں نہیں کہتے ارے چھوڑیے مولانا صاحب آپ ایک اکیلے نے وضو نہیں کیا تھا, ہم نے 2 لاکھ لوگ تو وضو سے آئے تھے, آپ کی نماز آپ کے ساتھ, ہماری نماز ہمارے ساتھ. امام صاحب نماز پڑھا رہے, نماز پڑھاتے پڑھاتے کر کے آواز نکال دی, سمجھ گئے نا. ابھی نماز چھوڑی نہیں, نماز پڑھا ہی رہے, نماز ہوئی. آپ کہہ دیجئے چھوڑیے نا مولانا صاحب تو آپ نے کیا, ہم نے تھوڑی کیا ہے, آپ کی نماز آپ کے ساتھ, ہماری نماز. وہاں اصول نہیں لا رہے, آپ کہہ رہے شریعت کا قانون ہے کہ امام بھی باوضو ہو, امام کا وضو سلامت رہے. تو میں کہتا ہوں جب امام کا وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی, جس امام کا ایمان ہی نہ ہو کیسے ہوں گی نماز؟ ارے یہاں تو مومن ہونے کے بعد وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہو رہی, اور یہ خبیث کا تو ایمان ہی نہیں ہے. جو نماز پڑھاتا اور عقیدہ یہ رکھتا اور نبی مر گئے مٹی میں مل گئے, اس کا کیا نماز ہے؟ جس خبیث کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو نہ بچا سکے, اس کی نماز اس کو کیا بچائیں گی خبیث کو؟ تو حرم کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی, کیونکہ ان کا عقیدہ وہابی عقیدے پر ہے. اور یہ جو جاہل لوگ کہتے ہیں نا, میں جاہل کہتا ہوں ایسے کو, ارے تم یہاں باتیں کرتے ہو یار, وہاں تو نماز نہیں پڑھو تو حج نہیں ہوتا. تو ان سے ایک سوال, کون سی کتاب میں کوئی مائیکل آل مجھے ایک کتاب کا نام بتایا جس میں لکھا ہو کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو حج نہیں ہوتا؟ چلو یہ تو سوال بہت مشکل ہے, قیامت آ جائے گی اس کا جواب نہیں لا سکیں گے. اتنا ہی لا دے کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا حج کا کون سا رکن ہے؟ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے یہاں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے ویسے وہاں پڑھنا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ وہابی امام ہو تو اس کے پیچھے پڑھے, آپ اپنی تنہا پڑھے, آپ کو جماعت کا ہی ثواب ملے گا, کیونکہ امام خبیث ہے, مجبوری ہے آپ کی. اور اگر آپ کو موقع ملے, اگر آپ 2 لوگ مل کر بھی جماعت قائم کر لے تو اتنا ہی ثواب ہے جتنا 10 کروڑ لوگ پڑھے جماعت بنا کے, اتنا کوئی فرق نہیں. جماعت جماعت ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کسی حدیث میں کہ جس جماعت میں لوگ جتنے زیادہ ہو اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے, یہ نہیں فرمایا آقا نے. 2 لوگ بھی ہو تو جماعت ہے, اور 2 کروڑ لوگ بھی ہو تو جماعت ہے. ثواب ایک ہی, جماعت کا جو ثواب ہے بس وہ مل گیا. تو حج کا کوئی رکن ہی نہیں. حج کا رکن کیا ہے؟ قربانی کرنا, وہ کنکریاں مارنا, عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرنا, یہ حج کا رکن ہے. وہ خبیث امام کے پیچھے نماز پڑھنا کوئی حج کا رکن نہیں ہے. تو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ تم تو یار وہابیوں کو کافر کہتے ہو ان کو, اور حج کو جاتے ہو تو وہاں نماز کیسے پڑھتے؟ تو ہم نے کہا ہم نہیں پڑھتے بھائی, اور نہ وہ حج کا کوئی رکن ہے. واللہ عالم ثم رسول اللہ. عوام میں جس کا عقیدہ خراب ہو جائے تو کیا اس سے سلام کلام, کھانا پینا اور رشتہ رکھنا جائز ہے؟ دیکھیے اس میں تھوڑا سا ایک احتیاط کی ضرورت ہے, میں سمجھا دوں. عموماً کوئی اگر وہابی کے ساتھ تھوڑا بیٹھ لیتا ہے تو ہم اس کو بھی فوراً وہابی سمجھ کے سلام کلام بند کر دیتے ہیں. تو اتنی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے اس کو آپ سمجھائیں, بٹھائیں, ان کا عقیدہ بتائیں, اور یہ عقیدہ وغیرہ ظاہر کر کے بتائیں کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہے, اس سے پرہیز کرے. دنیاوی معاملات میں لین دین تک ایک معاملہ درست ہے ان کا, مذہبی معاملات میں جائز نہیں ہے. اور اگر عقیدہ بتانے کے بعد بھی اور سمجھانے کے بعد بھی وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ لوگ اچھے ہی ہیں, میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں, اور آپ بتا بھی دیں کہ دیکھو ان کا عقیدہ یہ ہے, نبی کے بارے میں یہ ہے, اولیاء کے بارے میں یہ ہے, وہ کہنے نہیں وہ تو مسلمان ہے, وہ اپنا دیکھیں گے میں اپنا دیکھوں گا. تو اس بارے میں علماء کہتے ہیں اب کہ عقیدہ کے اوپر آگاہ ہونے کے بعد بھی اگر ان کو کافر نہیں سمجھتا تو من شک فی کفر ہی وعذاب ہی فقط کفر. پھر علماء فرماتے فقہاء کرام کہ جو کافر کے کفر اور عذاب میں بھی شک کرے تو وہ بھی کافر. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے, آقا کی حدیث ہے, سرکار فرماتے الرضا کفر فقط کفر, جو کفر سے راضی ہے وہ بھی کافر ہوگا. کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے. تو بہرحال اس کے بعد پھر اگر ایسا ہے کہ سمجھا دیا تب بھی نہیں مان رہا ہے تو اب اس سے سلام کلام شادی بیاہ یہ سب جائز نہیں ہے. ورنہ سمجھانے سے پہلے حکم نہیں لگانا چاہیے. سمجھانے کے بعد اگر سب دکھ گیا کہ بھائی اب یہ تو کھل گیا اور یہ بھی ویسی خیالات رکھتا ہے تو اب آپ اس سے قطع تعلق رکھیں. واللہ عالم ثم رسول اللہ. سوال ہے کہ اللہ کے نبی مالک و مختار ہے تو کیسے؟ اب اس پر میری بہت ساری تقریریں ہیں. یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے مالک و مختار ہونے کا کہ اس پر ایک نہیں 2 نہیں مہینہ بھر 3-3 4-4 گھنٹے بولے تو ٹاپک ختم نہیں ہونے والا.
میں صرف ایک حدیث صحیح سنا دیتا ہوں اور اسی پر پھر ختم کریں گے ہم. یہ حدیث میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے والے کے لیے کافی ہے. ابھی وقت ہو رہا ہے. کتنے بجے کی اذان ہے بھائی؟ بجے 4:30 4:50. تو 4 بج رہے. بس یہ آخری روایت پہ ختم کر دیں گے. حدیث پاک یہ ہے کہ اس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں لکھا اور امام ابو یعلا نے المستدرک میں لکھا. بہت سارے اماموں نے لکھا اس حدیث کو. سب نے کہا یہ حدیث صحیح ہے, صحیح الاسناد ہے, صحیح سند کے ساتھ ہے. حدیث پاک یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد حضور سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے, آپ میری ضرورت کو پورا کر دیجیے. آقا خاموش رہے کیونکہ آقا اس وقت کچھ اس کو دینا نہیں چاہتے تھے. اس نے دوبارہ کہا. حضرت علی اس حدیث کے راوی حضرت علی کہتے ہیں کہ جب حضور نے دوسری بار بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو تیسری بار اس نے حضور کا جھبا پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ یا رسول اللہ کچھ چیز عطا کیجیے, مجھے کچھ ضرورت ہے. سرکار جلال میں آئے اور ارشاد فرمایا کہ سل ما شیتا یا عربی. حدیث کے الفاظ ہیں سل ما شیتا یا عربی, اے عربی مانگ جو مانگنا ہے, تو جو مانگے گا میں تجھے دے دوں. یہ جملے ہی بتا رہے کہ حضور کو اللہ نے ہر چیز کا اختیار دیا. ورنہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ حضور کا جو مانگنا ہے مانگا, پھر وہ ایسی چیز مانگے حضور کا میں نہیں دے سکتا, تو معاذ اللہ رسول کا قول جھوٹا ہو جائے گا. تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے, میں سفر پہ جا رہا ہوں, اونٹ دیجئے, کچھ کھانے کی چیزیں اور کچھ خرچہ دے دیجئے. آقا نے فرمایا اس کو اونٹ دے دو, کھانے کا کچھ سامان دے دو, کچھ خرچے کے لیے دے دو. وہ خوش ہو گیا. عرب کا بدو شخص تھا, دیہاتی صحابی تھے وہ. حضرت علی کہتے کہ جب حضور نے یہ کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو ہم صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یقیناً یہ حضور سے کہیں گے کہ مجھے جنت دے دیجیے. مگر افسوس اس نے اونٹ مانگا. اونٹ مانگ کر جب وہ جانے لگا خوشی خوشی تو آقا اس کو بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ بنی اسرائیل قوم کی بڑھیا سے گیا بیتا نکلا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی کون سی بڑھیا سے گیا بیتا نکلا؟ تو پھر حضور نے ایک واقعہ سنایا, کہا کہ سنو قوم بنی اسرائیل کے اندر جب حضرت یوسف کا زمانہ آیا, یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا, انتقال ہوا, تو دریائے نیل 2 آبادیوں کے بیچ پہ سے بہتا تھا. ایک آبادی دریا کے اس طرف تھی, ایک آبادی اس طرف تھی. دونوں آبادی والوں میں جھگڑا ہو گیا, جنگ چھڑ گئی. ہر آبادی والا چاہتا تھا کہ حضرت یوسف کو ہم اپنے علاقے میں دفن کریں تاکہ برکتیں ملے. آخر میں قوم کے کچھ بوڑھے سامنے آئے, انہوں نے کہا لڑو مت, جھگڑو مت, اللہ کے نبی کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے, جنازہ رکھا ہے, تم لڑ رہے ہو, آؤ اللہ سے دعا کرو, جو اللہ اپنے نبی کے بارے میں بہتر جانے گا وہ ظاہر کرے گا. تو انہوں نے دعا کی کہ مولا تیرے نبی یوسف کے لیے جو بہتر ہے وہ ظاہر کر دے. تو حضور فرماتے ہیں کہ تبھی دریائے نیل پھٹا اور بیچ میں سے راستہ ظاہر ہوا. تو قوم سمجھ گئی کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. یوسف علیہ السلام کے جسم کو لایا, بیچ دریا میں انہوں نے گڑھا کھودا اور وہاں ان کو دفن کر دیا. دفن کر کے جب وہ ہٹے تو آپ کے جسم سے پانی بہنے لگا. حضور فرماتے ہیں کہ اس پانی میں یہ تاثیر پیدا ہوئی دریائے نیل کی کہ آپ کی قبر کو جب چھو کر جو پانی گزرتا تھا, بیمار اس کو پی لیتے تھے تو شفا ہو جاتی تھی. 313 سال یا 300 کچھ سال حضرت یوسف کا جسم دریائے نیل کے اندر رہا, پانی اوپر بہتا رہا. اب ظاہر ہے کہ قبر تو کوئی پکی تو تھی نہیں, واٹر پروف, تو پانی اندر بھی جاتا ہوگا نا. لیکن حضرت یوسف کا جسم 300 سال میں پانی میں رہ کر بھی نہ سڑا, نہ گلا, نہ کچھ اس کو نقصان ہوا. 300 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کرا کے لے جا رہے ہیں. پیچھے فرعون لگا ہوا ہے. دریا نیل پہ پہنچے, عصا مارا, دریا پھٹا. پھر جب بیچ دریا میں پہنچے اللہ نے وحی کی اور وحی نازل کی کہ موسیٰ یہاں پر یوسف ہمارے نبی کی مزار اور قبر ہے, قبر کو کھودو اور یوسف کے جسم کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اور وہ اس لیے کہ جہاں نبی ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ لے جاؤ, اس لیے کہ جہاں نبی ہوتا ہے وہاں ہم عذاب نہیں نازل کرتے, اور جہاں عذاب آئے وہاں نبی نہیں ہوتا. تو یوسف کو لے جاؤ. عرض کی مولا وہ جگہ خاص کہاں ہے جہاں تیرے نبی یوسف کا جسم ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیرے قوم میں ایک ضعیفہ, ایک بڑھیا ہے جس کی عمر 300 کچھ سال ہے, اس سے پوچھو وہ بتائے. اب اللہ کی حکمت ہے, اللہ نے جب یہ بتا دیا کہ موسیٰ کی یوسف کی قبر ہے,
دریا نیل کے بیچ میں، تب یہ بھی بتا دیتا کہ یہ جگہ یہاں کھودو اور نکال لو، لیکن اللہ کی حکمت دیکھی، اللہ نے کیا فرمایا، اے موسیٰ اپنی قوم کی ضعیفہ بڑھیا سے پوچھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے منادی کروائی، آواز لگائی، کہاں ہے ہماری قوم کی سب سے ضعیف العمر بڑھیا؟ تو آپ کی بنی اسرائیل میں ایک بڑھیا تھی جس کی عمر اس وقت 313 سال تھی، اس کے پوتے پھکڑ پوتے لکڑ پوتے سب تھے، وہ پوتے اس کو کھٹیا کے کاندھوں پر لے کر آئے، بڑھیا کو لایا، بڑھیا نے کہا کہ موسیٰ اللہ کے نبی آپ نے کیوں مجھے تکلیف دی، کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو آپ نے کہا کہ اب ضعیفہ کیا تو جانتی ہے کہ یوسف کی قبر کہاں ہے، یوسف علیہ السلام کی مزار کہاں ہے؟ بڑھیا نے کہا واللہ میں جانتی ہوں، جس وقت یوسف کو دفن کیا گیا میں اس وقت بچی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہاں دفن کیا گیا، وہ جگہ مجھے یاد ہے، اور میں ہمیشہ اکثر آیا کرتی تھی، یوسف کی مزار کو دیکھتی تھی دریا کے اس جگہ سے۔ تو اے موسیٰ میں جانتی ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے کہ موسیٰ یوسف کی قبر کو میں بتاؤں تو میری ایک شرط ہے۔ اور میں کیا شرط ہے؟ آج پہلے وعدہ کیجئے کہ جو چیز میں آپ سے مانگوں گی آپ مجھے وہ جو ہے وہ عطا کریں گے۔ تو موسیٰ نے کہا مانگ، کیا مانگتی ہے؟ مانگ لے۔ تو بڑھیا کہتی ہے کہ میں یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں میں آپ کے ساتھ آپ کے محل میں رہوں، یہ دیجئے مجھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سلیل جنہ، اے ضعیفہ جنت لے لے، میرے محل میں میرے ساتھ رہنے کی بات مت کر۔ وہ کہتی نہیں واللہ میں اس وقت تک نہ مانوں گی جب تک آپ اس بات پر راضی نہ ہو جائے، اس بات پر مجھے وعدہ نہ کر لے کہ جنت کے جس محل میں آپ رہیں گے آپ کے ساتھ آپ کے محل میں رہوں گی۔ آپ نے کہا بڑھیا اس محل میں تو میری بیوی صفورہ رہے گی، تو کہاں چلی آ رہی گی؟ کہا نہیں، جب تک آپ وعدہ نہیں کریں گے میں نہیں بتاؤں گی۔ وہ لڑنے لگی، اللہ کے نبی فرماتے فردوہا، حضرت موسیٰ اس کی بات کو رد کرتے رہے، وہ جھگڑتے رہی، تو اللہ نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف، اور وہی یہ بھیجی کہ موسیٰ جو بڑھیا آپ سے مانگ رہی ہے آپ اس کو دے دیجئے، اس میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ واہ! تو حضرت موسیٰ نے کہا جا، جنت میں تجھے اپنے ساتھ رکھنے پہ راضی ہو گیا۔ یہاں وہی یہ نہیں آئی کہ موسیٰ وہ بڑھیا بھی مشرک ہے جو تم سے جنت مانگ رہی ہے، تو بھی مشرک جو بول رہا ہے کہ جنت لے لے، جنت تو ہماری ہے، یہ نہیں آئی وہی، بلکہ کیا آیا کہ موسیٰ جو وہ مانگ رہی ہے آپ دے دیجئے۔ آقا نے واقعہ بتایا اور کہا کہ سنو، اس ضعیفہ نے یوسف کی قبر بتانے کے عوض جنت مانگ لیا، اور میں نے اس دیہاتی صحابی سے خود کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ قسم وحدہ لا شریک کی، اگر وہ مجھ سے کہتا ہے کہ محمد میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہ معاملہ دے دیتا، عطا کرتا۔ اب اس سے بڑا کیا اختیار چاہیے آپ کو رسول کا، کہ حضور مالک جنت ہے، جس کو چاہے جنت عطا کر دے۔ تو اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات دیے، سرکار خود فرماتے ہیں کہ شفاعتی امتی لأہل الکبائر، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے، چھوٹے گناہ گاروں کو تو میری امت کے اولیاء دیکھیں گے، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ آقا تو جنت دیں گے، جنت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں کائنات میں، سب سے بڑی نعمت وہ ہے، تو جب آقا جنت دے سکتے ہیں تو پھر چھوٹی موٹی چیزیں دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور قرآن خود فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اے لوگو جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے نبی سے مانگو، مغفرت میرے نبی سے طلب کرو، شفاعت میرے نبی سے طلب کرو، جو مانگو گے نبی سے ملیں گا۔ بہت سارے واقعات ہیں، اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اس پہ ختم کر رہا ہوں کہ جنگ بدر یا احد میں حضرت قتادہ ایک صحابی ہے، وہ جنگ کر رہے تھے، ایک تیر آیا سنسناتا ہوا اور آگ کو بھیجتا ہوا نکل گیا، آگ کا یہ گولہ باہر نکل گیا ان کا، اور یہ ایک نس سے آگ ان کی لٹکنے لگی۔ حضرت قتادہ کی وہ جھول رہی ہے نس، تو درد بھی ہو رہا ہے، خون بھی بہ رہا ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، لڑنے میں الگ ان کو مشکل جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ آگ کے گولہ جو نس سے لٹک رہا تھا پکڑا، اس سے توڑ لیا، پھینکا نہیں، اس کو ہاتھ میں رکھا اور لڑتے رہے، دشمن سے لڑتے کاٹتے پیٹتے رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچے، اور حضور سے قریب گئے، سرکار کے سامنے اپنی مٹھی کو کھولا، آگ کا وہ ڈھیلا جو تھا وہ رکھا ہوا تھا، کہتے یا رسول اللہ اس آگ کو درست کر دیجیے۔ آقا نے کیا کہنا چاہیے، کہا قتادہ تو بہت بڑا مشرک ہے، آگ تو اللہ نے دی، اللہ ہی درست کر سکتا ہے، میں تو بے بس ہوں، مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ قتادہ میں کوئی سول سرجن تو ہوں نہیں کہ آپریشن کروں، یہ نہیں کہا۔ کیا کہتے آقا نے کوئی اختیار بتا رہے رسول،
اس کو امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، بہت سارے اماموں نے لکھا ہے روایت، امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں لکھا ہے، سب معتبر امام گزرے گی۔ تو کہتے ہیں کہ قتادہ تیری آنکھ ضائع ہو گئی، ایک آنکھ سے تو دیکھ سکتا ہے، تو ایک آنکھ سے اگر نابینا رہنے پر صلح کر لے، صبر کر لے، تو اس کے عوض میں تجھے جنت دے دے، جنت لے لے، اور ایک آنکھ پہ نابینا ہونے پہ صبر کر لے۔ تو قتادہ صحابی تھے، بہت ہوشیار تھے، بہت چالاک تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت اور آپ کی الفت سے جنت تو مل ہی جائیں گی، آپ آنکھ درست کر دیجیے۔ ان کو پتا تھا کہ کیسے بولا جائے، تو رسول راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت آپ کی الفت سے تو جنت مل ہی جائے گی، آپ آنکھ درست کر دیجیے۔ اب بتائیے بظاہر کتنا تضاد نظر آتا ہے، حضور کہہ رہے جنت لے لے اور وہ کہہ رہے مجھے مل جائیں گی، تو ان کا یقین دیکھ رہے ہیں آپ صحابی کا، محبت سے جنت ملیں گی۔ رسول نے آنکھ لیا، ان کے آنکھ کے اس حلقے پہ لگایا، پھر اپنا لعاب نکالا، تھوک مبارک ان کی آنکھ پہ مل دیا، کہا قتادہ امامہ کھول، امامہ کھولا، ان کی آنکھ پہ لپیٹ دیا، کہا کیا وقت ہوا قتادہ؟ کہا یا رسول اللہ عصر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، کہا عصر کے وقت امامہ کھولنا اور پھر ہمیں اپنی آنکھ دکھا دینا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ظہر میں نبی نے امامہ لپٹا تھا لعاب لگا کے، عصر کے وقت جب میں نماز کے لیے حاضر ہوا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، امامہ کھولا، قسم خدا کی میری آنکھیں روشن تھی اور میں حیرت میں تھا کہ وہ آنکھ جس کو نبی نے درست کیا وہ زیادہ دیکھ رہی ہے کہ جو پہلے سے تھی وہ زیادہ دیکھ رہی ہے، مطلب جس کو نبی نے درست کیا وہ زیادہ روشن اور دیکھ رہی تھی، اور آنکھ ایسی ہوئی تھی جیسے کبھی ہلکے سے باہر ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضور نے آنکھوں کو دیکھ کر مسکرایا، کہا قتادہ تمہارے جواب سے اللہ رسول بڑے خوش ہوئے، تم نے کہا کہ محبت سے جنت مل جائیں گی، آنکھ درست کیجئے، اللہ بھی خوش ہوا تیرے جواب سے، رسول بھی خوش، جا قتادہ تیری آنکھ بھی درست کی گئی اور تجھے جنت بھی دی گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا،
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط. مولا کریم بطفیل مصطفیٰ وآل مصطفیٰ ہم سب کی دعا ختم ہونے کے پہلے پہلے ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے. مولا دعائیں ختم ہونے کے پہلے پہلے ہم سب کو مدینہ شریف کا ویزا عطا فرما. مولا ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. مولا ایمان پہ قائم رکھ, ایمان ہی پہ میٹھے مدینہ مصطفیٰ پیارے کے قدمین شریف میں موت عطا فرما. اے اللہ کچھ نہ رہے عشق مصطفیٰ باقی رہے, کچھ رہے نہ رہے عشق مصطفیٰ باقی رہے. ہمارے بچوں کو, ہمارے جوانوں کو, بوڑھوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, سب کے دلوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا مدینہ بنا دے. مولا کریم دین کے دشمن ہیں, دین کے باغی ہیں, مصطفیٰ کے باغی ہیں, اسے محفوظ فرما. اے اللہ مسلک حق یعنی مسلک اعلیٰ حضرت زندگی کے آخری سانس تک سختی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. جتنے سنی حضرات ہیں, قادری ہیں, اشرفی ہیں, رضوی ہیں, برکاتی حبیبی ہیں, سب کو مل جل کے ایک ساتھ مسلک رضا کی چھاؤں میں زندگی گزارنے والا بنا. مولا اس پروگرام میں حصہ لینے والوں کو دونوں عالم کی برکتیں عطا فرما. بچوں نوجوان نے بڑی مشقت کی ہے, بڑی محنت کی ہے. مولا ان کی کاوش قبول فرما, ان کو دین کے لیے آغوش کرنے کی توفیق عطا فرما. ان سب کو دین کا غازی بنا, مسجد کا نمازی بنا, پکا عاشق رسول بنا. دونوں عالم کی نعمتیں, عظمتیں, برکتیں عطا فرما. مولا کریم جتنے علماء یہاں موجود ہیں سب کے علم میں, عمر میں, تقوی میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. مولا کریم ہمارے مفسر قبلہ فاروق خان صاحب رضوی ہماری شان ہیں, ہماری مسلک کی پہچان ہے. مولا کریم ان کو دشمنوں سے, حاسدوں سے محفوظ فرما دے. ان کے علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. ایک زمانے کو ان کے فیضان علمی سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا ان کے عمر میں برکت ہو, علم میں برکت ہو, صحت میں برکت ہو, ایک زمانہ ان کے علم سے فیضیاب ہو. مولا کریم قبرستان ہے یہاں جو ہمارے سنی بھائی بہن مدفون ہیں, سب کو بخش دے, سب کو بہشت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ناز ہوٹل والے کی امی جان حلیمہ خاتون انتقال کا کی مولا نے بخش دے. رب کائنات جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں, سارے مسلمانوں کے حق میں بہتر وہ عطا فرما. اب سارے لوگ 3 دفعہ درود شریف, 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف, پھر 3 بار درود شریف جنہیں یاد ہو پڑھ لیں. میرے آقا حسین, ہم یہیں سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. حضور ہم آپ کو دیکھیں نہ دیکھیں, ہمارا عقیدہ کہ آپ سبوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم سب پہ نگاہ کرم ڈال دیں. آپ کو حضرت علی اصغر کا صدقہ, حضرت اکبر کا واسطہ, ہم پہ نگاہ کرم ڈالیں. سرکار ہماری جھولیاں بھرتے ہیں, ہم کچھ بھی ہیں آپ کی بیکاری ہیں, آپ کی بارگاہ سے لگے ہیں, ہم پہ توجہ ڈالیں, کرم فرما دے. غوث اعظم پمن بے سر و سما مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ امام مدد. آپ ہیں نور علی, نور نبی, نور خدا. آپ کی دید ہے کس کس کے نظارے خواجہ. اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے, جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ. حق معین, ایک آواز میں, حق معین, حق معین, حق معین. اے شفیع زمانہ زمانے میں دندما درحائے بستاراز کلید کرم کشا. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ولقد لا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ. محترم حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں.
انجمن خدمت خلق کی طرف سے نہایت ہی شادمانی کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جلسہ شہیدان کربلا آئندہ 28 نومبر 2015 بروز سنیچر بعد نماز عشاء بمقام نزد جامع مسجد دربھنگہ ٹولہ غریب نواز چوک سلیگوڑی میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس جلسے میں پیر طریقت قائد ملت پاسبان اہل سنت گلے گلزار چمستان اشرف حضرت علامہ سید شاہ محمود اشرف صاحب کی بلا سجادہ نشی کچھوچے مقدسہ کی تشریف آوری کی توقع ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت گلے گلزار اشرفیت حضرت علامہ و مولانا سید شاہ محمد فیضان اشرفی الجیلانی صاحب قبلہ و پیر طریقت رہبر شریعت گلے گلزار شہبازیت حضرت علامہ و مولانا سید شاہ محمد مسرور رازی صاحب قبلہ خانقاہ شہبازیہ بھاگلپور اور شاعر اسلام شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ حضرت علامہ مولانا عثمان غنی صاحب قبلہ گوالپلی بنگال تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ تمام مقامی علماء کرام حضرات بھی تشریف فرما ہوں گے، لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس جلسے میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ گزارش سے اس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اعلان یہ بھی سماعت فرما دیں کہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار مسجد اجتماع ہر سنیچر کو عشاء کی نماز کے بعد کربلا کی مسجد میں شروع ہو جاتا ہے۔ تمام عاشقان رسول سے مدنی عرض ہے کہ دعوت اسلامی کی اس مدنی اجتماع میں تشریف لائیں اور دل کو باغ مدینہ بنائیں۔ Andrea,